ابو العباس عبداللہ صفح بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم سن 104 ہجری میں مقام حمیمہ میں علاقہ بلقاء میں پیدا ہوا۔ وہیں اس نے پرورش پائی۔ اپنے بھائی امام ابراہیم کا جانشین ہوا اور اپنے بھائی منصور سے عمر میں چھوٹا تھا۔ ابن جریر طبری کا قول ہے کہ جس روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا تھا کہ تمہاری اولاد میں خلافت آئے گی، اسی وقت سے اولاد عباس خلافت کی امیدوار چلی آتی تھی۔ عبداللہ صفح خون ریزی، سخاوت، حاضر جوابی، تیز فہمی میں ممتاز تھا۔ صفح کے عمال بھی خون ریزی میں مشتاق تھے۔ صفح نے اپنے چچا داؤد کو پہلے کوفہ کی حکومت پر مامور کیا، پھر اس کو حجاز، یمن اور یمامہ کی امارت پر مامور کیا اور کوفہ پر اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد کو مقرر کیا۔ جب سن 133 ہجری میں داؤد کا انتقال ہو گیا تو صفح نے اپنے ماموں یزید بن عبید اللہ بن عبد المدان حارسی کو حجاز اور یمامہ کی اور محمد بن یزید بن عبداللہ بن عبد المدان کو یمن کی گورنری پر مامور کیا۔ سن 132 ہجری میں سفیان بن عینیہ کو بصرہ کا عامل بنایا۔ سن 133 ہجری میں اس کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے چچا سلیمان بن علی کو سند حکومت عطا کی۔ بحرین اور عمان بھی اسی کی حکومت میں شامل کر دیے۔ سن 132 ہجری میں صفح کا چچا اسماعیل بن علی احواز کا اور دوسرا چچا عبداللہ بن علی شام کا، ابو عون عبد الملک بن یزید مصر کا اور ابو مسلم خراسانی خراسان اور جبال کا گورنر اور خالد بن برمک دیوان الخراج یعنی محکمہ مال گزاری کا افسر تھا۔ سن 133 ہجری میں ابو مسلم نے اپنی طرف سے محمد بن اشعث کو فارس کا گورنر مقرر فرما کر روانہ کیا۔ اسی زمانے میں صفح نے اپنے چچا عیسیٰ بن علی کو فارس کی سند گورنری دے کر بھیجا۔ محمد بن اشعث پہلے پہنچ چکا تھا۔ جب عیسیٰ بن علی پہنچا تو محمد بن اشعث نے اول اس کو فارس کی حکومت سپرد کرنے سے انکار کیا، پھر یہ اقرار لے کر کبھی منبر پر خطبہ نہ دے گا اور جہاد کے سوا کبھی تلوار نہ اٹھائے گا، اس کو فارس کی حکومت سپرد کر دی، مگر حقیقتاً خود ہی حاکم رہا۔ جب محمد بن اشعث فوت ہو گیا تو صفح نے اپنے چچا اسماعیل بن علی کو فارس کی حکومت پر بھیجا اور محمد بن سول کو موصل کی حکومت پر بھیجا۔ اہل موصل نے بھی محمد بن سول کو نکال دیا۔ یہ لوگ بنو عباس سے منحرف تھے۔ صفح نے ناراض ہو کر اپنے بھائی یحییٰ بن محمد بن علی کو 12,000 کی جمعیت سے روانہ کیا۔ یحییٰ بن محمد نے موصل پہنچ کر قصر امارت میں قیام کیا اور اہل موصل کے 12 سربا آوردہ آدمیوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا۔ اہل موصل میں اس سے سخت اشتعال پیدا ہوا اور وہ جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ یحییٰ نے یہ حالت دے کر منادی کرا دی کہ جو شخص جامع مسجد میں چلا آئے گا اس کو امان دی جائے گی۔ یہ سن کر سب لوگ جامع مسجد کی جانب دوڑ پڑے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر یحییٰ نے اپنے آدمیوں کو کھڑے کر رکھا تھا، جو جامع مسجد کے اندر جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح 11,000 آدمی قتل کیے گئے۔ پھر شہر میں قتل عام کیا گیا۔ رات ہوئی تو یحییٰ کے کان میں ان عورتوں کے رونے کی آواز آئی جن کے شوہر، باپ، بھائی اور بیٹے ظلماً قتل کر دیے گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی یحییٰ نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ 3 روز تک فوج کا اہل شہر کا خون مباح کر دیا گیا۔ اس حکم کے سنتے ہی شہر میں قتل عام بڑی شدت سے جاری ہوا۔ یحییٰ کے لشکر میں 4,000 زنگی تھے۔ زنگیوں نے عورتوں کی عصمت دری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، ہزارہا عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ چوتھے روز یحییٰ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی سیر کے لیے نکلا۔ ایک عورت نے ہمت کر کے یحییٰ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ کیا تم بنو ہاشم نہیں ہو؟ کیا تم رسول اللہ کے چچا کے لڑکے نہیں ہو؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں ہے کہ مومنات اور مسلمات سے زنگیوں نے جبراً نکاح کر لیا ہے؟ یحییٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور چلا گیا۔ اگلے دن زنگیوں کو تنخواہ تقسیم کرنے کے بہانے سے بلایا اور جب تمام زنگی جمع ہو گئے تو اس نے سب کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ صفح کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسماعیل بن علی کو موصل بھیج دیا اور یحییٰ کو فارس کی حکومت پر تبدیل کر دیا۔ سن 133 ہجری میں کیسر روم نے لمیتیا اور کالیکلا مسلمانوں سے بزور شمشیر فتح کر لیے۔ اسی سن میں یزید بن عبید اللہ بن عبد المدان نے مدینہ سے ابراہیم بن حبان سلمی کو یمامہ کی جانب فوج دے کر روانہ کیا۔ وہاں مسنہ بن یزید بن عمر بن حبیرہ اپنے باپ کے زمانے سے حاکم تھا۔ اس نے ابراہیم کا مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اسی سال بخارا میں شریک بن شیخ مہری نے ابو مسلم کے خلاف خروج کیا اور 30,000 سے زائد لوگ جمع کر لیے۔ ابو مسلم نے زیاد بن سہل خزاعی کو شریک کے مقابلے پر روانہ کیا۔ ابو مسلم نے ذی الحجہ سن 133 ہجری میں ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو بلاد ختل پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا۔
حبش بن شبل بادشاہ قتل کو شکست ہوئی، وہ بھاگ کر فرغانہ ہوتا ہوا ملک چین چلا گیا۔ اسی زمانے میں اخشید، فرغانہ اور شاش کے بادشاہوں میں لڑائی ہوئی۔ بادشاہ چین نے ان کے جھگڑے میں دخل دے کر شاش اور فرغانہ کے بادشاہوں کے خلاف 1,00,000 فوج بھیج دی۔ ابو مسلم نے زیاد بن سہلے کو اس طرف روانہ کیا۔ چینی فوج سے زیاد بن سہلے کا مقابلہ نہر طراز پر ہوا۔ 50,000 چینی قتل ہوئے اور 20,000 مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ سن 134 ہجری میں بسام بن ابراہیم نے، جو خراسان کا ایک نامور سپہ سالار تھا، میں بغاوت بلند کیا اور مدائن پر قابض ہو گیا۔ صفح نے خازم بن خزیمہ کو بسام کے مقابلے پر روانہ کیا۔ خازم نے بسام کو شکست دی اور میدان جنگ سے بھگا دیا۔ اس کے بعد صفح نے خازم کو عمان کی طرف خارجیوں سے لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ وہاں اس نے خارجیوں کو شکست دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ اسی سال ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے اہل کش پر فوج کشی کی اور کش کے بادشاہ کو، جو ذمی تھا، قتل کر ڈالا اور اس کے سر کو ابو مسلم کے پاس سمرقند میں روانہ کر دیا۔ مقتول بادشاہ کے بھائی تازان کو تخت نشین کر کے بلخ لوٹایا۔ ابو مسلم نے اسی زمانے میں اہل سغد اور اہل بخارا کا قتل عام کیا اور بخارا اور سمرقند کا حاکم زیاد بن سہلے کو بنا کر اور شہر سمرقند کی فصیل بنانے کا حکم دے کر مرو کو واپس آیا۔ ان واقعات کے بعد صفح کے پاس خبر پہنچی کہ منصور بن جمہور نے سندھ میں بغاوت اور عہد شکنی اختیار کی ہے۔ صفح نے اپنے افسر پولیس موسیٰ بن کعب کو سندھ کی جانب روانہ کیا اور اس کی جگہ مصعب بن ظہیر کو مقرر کیا۔ موسیٰ اور منصور سے سرحد ہند پر مقابلہ ہوا۔ منصور کے ہمراہ 12,000 کی فوج تھی، مگر موسیٰ سے شکست کھا کر بھاگا اور ریگستان میں شدت تشنگی سے مر گیا۔ منصور کے گورنر نے، جو سندھ میں تھا، یہ سن کر مع اہل و عیال اور اموال بلاد خز کے طرف کوچ کیا اور اسی سال یعنی سن 134 ہجری میں صفح مقام انبار میں آیا اور اس مقام کو دارالخلافہ بنایا۔ سن 135 ہجری میں زیاد بن سہلے نے، جو ابو مسلم کی طرف سے سمرقند اور بخارا کا عامل تھا، بغاوت اختیار کی۔ ابو مسلم یہ سن کر مرو سے روانہ ہوا اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم نے زیاد کی بغاوت کا حال سن کر نصر بن راشد کو ترمز کی جانب بھیج دیا کہ ترمز کو زیاد کی دست برد سے بچائے۔ نصر بن راشد ترمز پہنچا ہی تھا کہ چند لوگوں نے تالکان سے نکل کر اس کو قتل کر ڈالا۔ ابو داؤد نے یہ سن کر عیسیٰ بن ماہان کو قاتلین نصر کے تعاقب پر مامور کیا۔ عیسیٰ نے قاتلین نصر کو قتل کیا۔ اسی اثنا میں ابو مسلم مقام آمد میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ صبا بن نعمان ازدی بھی تھا۔ صفح نے زیاد بن سہلے اور صبا بن نعمان ازدی کو یہ سمجھا کر کے ابو مسلم کے پاس روانہ کیا کہ اگر موقع ملے تو ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ مقام آمد میں پہنچ کر ابو مسلم کو کسی ذریعے سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس نے فوراً صباح کو آمد میں قید کر دیا اور وہاں کے عامل کو یہ حکم دیا کہ صباح کو قتل کر دینا۔ آمد سے ابو مسلم بخارا کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو زیاد بن سہلت کے چند سپہ سالار ملے، جو اس سے منحرف ہو کر ابو مسلم کی جانب آ رہے تھے۔ زیاد اور ابو مسلم کے بخارا پہنچنے پر ایک دہقان کے گھر میں جا چھپا۔ دہقان نے اس کو قتل کر دیا اور ابو مسلم کی خدمت میں لا کر لاش کو پیش کر دیا۔ ابو مسلم نے قتل زیاد کی خبر ابو داؤد کو لکھ بھیجی۔ ابو داؤد مہم تالکان میں مصروف تھا۔ فارغ ہو کر کش واپس ہوا اور عیسیٰ بن حامان کو بسام کی طرف روانہ کیا، مگر اس کو کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اسی زمانے میں عیسیٰ بن حامان نے چند خطوط ابو مسلم کے ہمراہیوں کے پاس بھیجے تھے۔ ان خطوط میں ابو داؤد کی برائیاں لکھی تھیں۔ ابو مسلم نے ان خطوط کو لے کر ابو داؤد کے پاس بھیج دیا۔ ابو داؤد نے عیسیٰ کو پٹوا کر قید کر دیا۔ چند روز کے بعد جب اس کے رہا کیا گیا تو لشکری اس پر ٹوٹ پڑے اور عیسیٰ کو قتل کر ڈالا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابو مسلم مرو کی جانب واپس آیا۔ سن 136 ہجری میں عبداللہ بن علی صفح کی خدمت میں آیا۔ صفح نے اس کو لشکر شام اور لشکر عراق کے ساتھ رومیوں کی جانب روانہ کیا۔ صفح کا بھائی ابو جعفر منصور جزیرہ کا عامل تھا۔ اس نے اسی سال صفح کے اشارے سے حج کا ارادہ کیا اور صفح سے اجازت طلب کی۔ صفح نے لکھا کہ تم میرے پاس چلے آؤ، میں تم کو امیر حج بنا کر بھیجوں گا۔ چنانچہ منصور انبار چلا آیا اور حران کی حکومت پر مقاتل بن حکیم کو مامور کیا۔ بات یہ تھی کہ اسی سال ابو مسلم نے بھی صفح سے حج کی اجازت طلب کی تھی، لہٰذا صفح نے خود ہی اپنے بھائی منصور کو مخفی طور پر اطلاع دی کہ تم فوراً حج کے لیے تیار ہو جاؤ اور درخواست بھیج دو۔ اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے دعوت عباسیہ کو کامیاب بنانے میں سب سے بڑا کام کیا تھا، جیسا کہ واقعات گزشتہ سے ظاہر ہے۔ اب صفح کے خلیفہ ہو جانے اور حکومت عباسیہ کے استقلال کے بعد وہ خراسان کا گورنر بنا دیا گیا تھا اور صفح نے اس کے نام باقاعدہ سند حکومت بھی بھیج دی تھی۔
مگر ابو مسلم نے خود حاضر دربار خلافت ہو کر بیعت نہیں کی تھی۔ وہ شروع میں پہلی مرتبہ امام ابراہیم کی جانب سے خراسان بھیجا گیا تھا۔ اسی وقت سے اب تک مسلسل خراسان میں موجود تھا۔ اسی نے خراسان پر قبضہ کیا تھا اور اسی نے اپنی حکومت قائم کی اور وہی ہر طرح سے خراسان پر مستولی تھا۔ جب ایک ایک کر کے تمام دشمنوں کا کام تمام ہو گیا تو عبداللہ صفاح کو خیال آیا کہ ابو مسلم کی منشا کے خلاف نہ اس کو کسی صوبے کی حکومت پر تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اس کا زور قوت کو وہ گھٹا سکتا ہے۔ ابو مسلم اپنے آپ کو خلافت عباسیہ کا بانی سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو خلیفہ صفاح کا سرپرست جانتا تھا۔ وہ خلیفہ صفاح کو مشورے دیتا تھا اور صفاح اس کے مشوروں پر اکثر عمل بھی کرتا تھا، لیکن خراسان کے معاملات میں وہ صفاح سے اجازت یا مشورہ لینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ عثمان بن کثیر عباسیوں کے نقبہ میں ایک نامور اور سب سے پرانا نقیب تھا۔ اس کو ابو مسلم نے ذاتی کاوش کی بنا پر قتل کیا تھا۔ صفاح اور اس کے متعلق ابو مسلم سے کوئی جواب بھی طلب نہ کر سکا تھا۔ صفاح اور اس کے چچا اور اس کے بھائی بھی اپنے حوصلے بلند رکھنے اور ابو مسلم کو اس خود سرانہ حکمرانی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ صفاح نے جب اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو خراسان کی جانب بیعت لینے کے لیے بھیجا اور اس کے ہاتھ ابو مسلم کے نام سند گورنری بھی بھیجی تو ابو مسلم کا برتاؤ ابو جعفر منصور کے ساتھ مؤدبانہ نہ تھا، بلکہ اس کی ہر ایک حرکت سے خود سری اور مطلق العنانی ابو جعفر نے محسوس کی۔ چنانچہ ابو مسلم اور ابو جعفر کے درمیان ایک کشیدگی دلوں میں پیدا ہو چکی تھی۔ ابو جعفر نے جب یہ تمام حالات صفاح کو سنائے تو وہ بھی زیادہ فکر مند ہو گیا کہ ابو مسلم کے اقتدار اور اثر اور اختیار اور تسلط کو کس طرح کم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ابو مسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس لیے زیاد بن سہلے اور صباح بن نعمان ازدی سے صفاح نے اس کام کی سفارش کی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ غرض حالت یہ تھی کہ صفاح اور ابو مسلم کے دل صاف نہ رہے تھے۔ ابو مسلم چونکہ اقتدار پسند اور اولو العزم شخص تھا، اس کو جب خلیفہ صفاح کی جانب سے شبہ ہوا تو اس نے صرف خراسان ہی پر اپنے اثر و اقتدار کو کافی نہ سمجھ کر حجاز اور عراق میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کو ضروری سمجھا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ عباسیوں کو کچل سکے۔ ایک ایسے شخص کا جو دعوت عباسیہ کو کامیاب بنا چکا تھا، حجاز اور عراق اور تمام اسلامی ممالک میں اپنی قبولیت بڑھانے کے کام پر مخفی طریقے سے آمادہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی، لیکن اس کو یہ بات یاد نہ رہی کہ اس کے مقابلے پر وہ خاندان ہے جس میں محمد بن علی اور ابراہیم بن محمد جیسے شخص یعنی بانی یہ تحریک عباسیہ پیدا ہو سکتے ہیں اور خلافت عباسیہ کی بربادی سے فارغ ہو کر ابھی اس پر قابض ہوئے ہیں۔ ابو مسلم نے اگرچہ سب سے زیادہ کام کیا تھا، لیکن وہ اس کام میں عباسیوں کا شاگرد اور عباسیوں ہی کا تربیت کردہ تھا۔ غرض ابو مسلم نے صفاح سے حج کا اجازت طلب کی۔ صفاح نے اس کو اجازت دی اور لکھا کہ 500 آدمیوں سے زیادہ اپنے ہمراہ نہ لاؤ۔ ابو مسلم نے لکھا کہ لوگوں کو مجھ سے عداوت ہے، اتنے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ صفاح نے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی کافی ہیں۔ زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہونا اس لیے باعث تکلیف ہوگا کہ سفر مکہ میں سامان رسد کی فراہمی دشوار ہے۔ ابو مسلم 8000 فوج کے ساتھ مرو سے روانہ ہوا اور جب خراسان کی سرحد پر پہنچا تو 7000 فوج کو سرحدی مقامات پر چھوڑ کر 1000 آدمیوں کے ساتھ دارالخلافہ کی جانب بڑھا۔ دارالخلافہ انبار تھا۔ صفاح نے اپنے بڑے نامی سپہ سالاروں کو استقبال کے لیے بھیجا اور جب دربار میں حاضر ہوا تو اس کی بے حد تعظیم اور تکریم کی اور کہا کہ اگر اس سال میرے بھائی ابو جعفر منصور کا ارادہ حج نہ ہوتا تو میں تم ہی کو امیر حج مقرر کرتا۔ اس طرح ابو مسلم کی امیر حج ہونے کی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی۔ غرض دارالخلافہ انبار سے ابو جعفر منصور اور ابو مسلم دونوں ساتھ ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو مسلم خراسان سے ایک بڑا خزانہ ہمراہ لے کر آیا تھا۔ منصور کی معیت اس کو پسند نہ تھی کیونکہ وہ آزادانہ بہت سے کام جو کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا۔ تاہم اس نے مکہ کی راہ میں ہر منزل پر کنویں کھدوائے اور سرائیں بنوائیں اور مسافروں کے لیے سہولتیں باہم پہنچانے کے کام شروع کیے، کپڑے تقسیم کیے اور لنگر خانے جاری کیے اور لوگوں کو بے دریغ انعامات دیے اور اپنی سخاوت اور بخشش کے ایسے نمونے دکھائے کہ لوگوں کے دل اس کی جانب مائل ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں بھی اس نے یہی کام وسیع پیمانے پر کیے جہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایام حج کے گزرنے پر ابو جعفر منصور نے ابھی روانگی کا قصد نہ کیا تھا کہ ابو مسلم مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ سے 2 منزل اس طرح آ گیا کہ دارالخلافہ انبار کا قاصد اس کو ملا جو صفاح کے مرنے کی خبر اور ابو جعفر منصور کے خلیفہ ہونے کی خوشخبری لے کر منصور کے پاس جا رہا تھا۔ ابو مسلم نے اس قاصد کو 2 روز تک ٹھہرائے رکھا اور پھر منصور کے پاس روانہ کر دیا۔ منصور کو ابو مسلم کے پہلے ہی روانہ ہونے کا ملال
ملال تھا۔ اب اس بات کا ملال ہوا کہ ابو مسلم نے اس خبر کے سننے پر منصور کو خلافت کی مبارکباد نہیں بھیجی، بیعت کے لیے بھی نہیں ٹھہرا، حالانکہ سب سے پہلے اسی کو بیعت کرنی چاہیے تھی اور کم از کم منصور کے آنے تک اسی مقام پر قیام کرنا نہایت ضروری تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کرتے۔ ابو جعفر منصور یہ خبر سنتے ہی فوراً مکہ سے روانہ ہو گیا، لیکن ابو مسلم اس سے آگے سفر کرتا ہوا انبار پہنچا۔ اس کے بعد منصور داخل دارالخلافہ ہوا۔ ابو مسلم اور ابو جعفر کو روانہ کرنے کے بعد ابو العباس عبداللہ صفہ 4 برس 8 مہینے خلافت کر کے بتاریخ 13 ذی الحجہ سن 136 ہجری کو فوت ہوا۔ اس کے چچا عیسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور انبار میں دفن ہوا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کی ولی عہدی کا عہد نامہ لکھ کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اپنے اہل بیت کی مہریں لگا کر عیسیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ منصور موجود نہ تھا، اس لیے عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی خلافت کے لیے لوگوں سے نیابتاً بیعت لی اور اس واقعے کی اطلاع کے لیے قاصد مکہ کی جانب روانہ کیا۔ عبداللہ صفاح نے مال و دولت سے اپنی خلافت کے قیام اور استحکام میں اس طرح کام لیا جس طرح بانی خلافت بنو امیہ معاویہ نے کام لیا تھا۔ معاویہ نے اپنی سخاوت کے ذریعے اپنے مخالفوں یعنی علویوں کا منہ بند کر دیا تھا اور ان کو اپنا ہمدرد بنا لینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طرح بانی خلافت عباسیہ صفاح کے مقابلے پر بھی علوی ہی دعوے دار خلافت تھے۔ انہوں نے عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو برباد کیا اور اب عباسیہ خاندان میں خلافت کے چلے جانے سے وہ بالکل اس طرح ناخوش تھے جیسا کہ خاندان بنو امیہ میں خلافت کے چلے جانے سے ناراض تھے۔ عبداللہ صفاح نے بھی علویوں کو معاویہ کی طرح بے دریغ مال اور دولت دے کر خاموش کر دیا۔ جب صفاح کوفہ میں خلیفہ بنایا گیا تو عبداللہ بن حسن مثنی بن علی اور دوسرے علوی لوگ کوفہ میں آئے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا اس پر تم نے قبضہ کر لیا۔ یہ عبداللہ بن حسن مثنی ہیں جن کے لڑکے محمد کو سن 131 ہجری میں مکہ میں مجلس کے اندر عباسیوں اور علویوں نے خلافت کے لیے منتخب کیا تھا اور تمام حاضرین مجلس کے ساتھ ابو جعفر منصور نے بھی محمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ صفاح نے عبداللہ بن حسن مثنی کی خدمت میں 10 لاکھ درہم پیش کیے، حالانکہ یہ رقم صفاح کے پاس اس وقت موجود نہ تھی، ابن مقرن سے قرض لے کر دی۔ اس طرح ہر ایک علوی کو انعام اور اکرام سے مالا مال کر کر رخصت کیا۔ عبداللہ بن حسن ابی صفاح کے پاس سے رخصت نہ ہوئے تھے کہ مروان بن محمد کے قتل ہونے کی خبر اور بہت سے قیمتی جواہرات اور زیورات جو مال غنیمت میں آئے تھے لے کر قاصد پہنچا۔ صفاح نے وہ تمام قیمتی جواہرات اور زیورات بھی عبداللہ بن حسن مثنی کو دے دیے اور 80,000 دینار دے کر وہ زیورات ایک تاجر نے عبداللہ بن حسن سے خرید لیے۔ غرض یہ کہ عبداللہ صفاح اس کام میں ذرا بھی کوتاہی اگر برتتا تو یقیناً علوی فوراً اعلانیہ مخالفت پر آمادہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اس وقت ممکن تھا کہ بہت سے نقبا جو ابھی کافی اثر رکھتے تھے اس کا ساتھ دیتے اور عباسیوں کو اپنی خلافت کا قائم رکھنا بے حد دشوار ہو جاتا۔ لہٰذا عبداللہ صفاح کے کاموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام علویوں کو مال اور دولت دے کر خاموش رکھا اور کسی کو مقابلے پر نہ کھڑے ہونے دیا۔ عبداللہ صفاح کی وفات کے بعد ہی علوی خروج پر آمادہ ہو گئے، مگر اس وقت تک خلافت عباسیہ مستحکم ہو چکی تھی۔ ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی ماں سلامہ بربریہ لونڈی تھی۔ ابو جعفر منصور سن 95 ہجری میں اپنے دادا کی حیات میں پیدا ہوا۔ بعض روایتوں کے باموجہ وہ سن 101 ہجری میں پیدا ہوا۔ یہ ہیبت اور شجاعت، جبروت اور عقل و رائے میں خصوصی امتیاز رکھتا تھا، لعو لعاب کے پاس نہ پھٹکتا تھا، ادب اور فقہ کا عامل کامل تھا۔ اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضاء سے انکار کرنے کے جرم میں قید کر دیا تھا۔ انہوں نے قید خانہ ہی میں انتقال کیا۔ بعض کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ نے منصور پر خروج کرنے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے ان کو زہر دلوایا گیا۔ منصور نہایت فصیح و بلیغ اور خوش تقریر شخص تھا، حرص و بخل سے اس کو متہم کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک اموی نے سن 138 ہجری میں یعنی منصور کے عہد خلافت میں اندلس کے اندر اپنی حکومت اور خلافت قائم کر لی تھی۔ وہ بھی ایک بربریہ ہی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگ کہتے تھے کہ اسلام کی حکومت بربروں ہی میں تقسیم ہو گئی۔ ابن عساکر لکھتا ہے کہ جب منصور طالب علمی میں ادھر ادھر پھرا کرتا تھا، ایک روز کسی منزل پر اترا تو چوکیدار نے اس سے 2 درہم محصول کے مانگے اور کہا کہ جب تک محصول نہ ادا کرو گے اس منزل پر نہ ٹھہر سکو گے۔ منصور نے کہا کہ میں بنی ہاشم میں سے ہوں، مجھے معاف کر دو، مگر وہ نہ مانا۔ منصور نے کہا کہ میں قرآن مجید جانتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اس نے پھر بھی نہ سنا۔ منصور نے کہا کہ میں عالم، فقیہی اور ماہر فرائض ہوں، وہ پھر بھی نہ مانا۔
آخر منصور کو 2 درہم دینے ہی پڑے۔ اس روز سے منصور نے ارادہ کر لیا تھا کہ مال اور دولت جمع کرنا چاہیے۔ منصور نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے مہدی کو نصیحت کی کہ بادشاہ بغیر رعایا کی اطاعت کے قائم نہیں رہ سکتا اور رعایا بغیر عدل کے اطاعت نہیں کر سکتی۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو باوجود قدرت عفو کرے، اور سب سے بے وقوف وہ ہے جو ظلم کرے۔ کسی معاملے میں بلا غور و فکر حکم نہیں دینا چاہیے، کیونکہ فکر اور تعامل ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا حسن اور قبیح دیکھ لیتا ہے۔ دیکھو، ہمیشہ نعمت کا شکر کرنا، مقدرت میں عفو کرنا اور تالیف قلب کے ساتھ اطاعت کی امید رکھنا، فتح یابی کے بعد تواضع اور رحمت اختیار کرنا۔ منصور کے چچا عبداللہ بن علی کو عبداللہ صفاح نے خراسانی اور شامی لشکر کے ساتھ اپنی موت سے پہلے صائفہ کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ محرم سن 137 ہجری میں منصور انبار میں پہنچ کر تخت نشین خلافت ہوا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے صفاح کی وفات سے عبداللہ بن علی کو بھی اطلاع دی اور لکھا کہ صفاح نے اپنے بعد منصور کی خلافت کی وصیت کی ہے۔ عبداللہ بن علی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ عبداللہ صفاح نے جب مہم میں حران کے لیے فوج روانہ کرنی چاہی تھی تو کسی کو اس کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ صفاح نے کہا تھا کہ جو شخص اس مہم پر جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ اس مہم پر میں روانہ ہوا اور میں نے ہی مروان بن محمد اور دوسرے انبی سرداروں کو شکست دے کر اس مہم میں کامیابی حاصل کی۔ سب نے اس کی تصدیق کی اور عبداللہ بن علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن علی نے مقام دلوک سے مراجعت کر کے مقام حران میں مقاتل بن حکیم کا محاصرہ کر لیا۔ 40 روز تک محاصرہ کیے رہا۔ اثناء محاصرہ میں اہل خراسان سے مشتبہ ہو کر ان میں سے بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور حمید بن قحطبہ کو والی حلب مقرر کر کے ایک خط دے کر روانہ کیا جو ظفر بن عاصم گورنر حلب کے نام تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حمید کو پہنچتے ہی قتل کر دینا۔ حمید نے راستے میں خط کھول کر پڑھ لیا اور بجائے حلب کے عراق کی جانب چل دیا۔ ادھر منصور جب انبار میں پہنچا تو ابو مسلم بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ابو مسلم نے منصور کے ہاتھ پر بیعت کی اور منصور نے اس کے ساتھ عزت افزائی اور دل جمعی کا برتاؤ کیا۔ اسی اثناء میں خبر پہنچی کہ عبداللہ بن علی باغی ہو گیا ہے۔ منصور نے ابو مسلم سے کہا کہ مجھ کو عبداللہ بن علی کی طرف سے بہت خطرہ ہے۔ ابو مسلم تو ایسے واقعات کا خواہش مند ہی تھا، فوراً آمادہ ہو گیا۔ اس طرح منصور کو بھی براہ راست احسان مند بنایا جا سکے گا۔ چنانچہ ابو مسلم کو عبداللہ بن علی کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ ابن قحطبہ جو عبداللہ بن علی سے ناراض ہو کر عراق کی جانب آ رہا تھا وہ ابو مسلم سے آ ملا۔ عبداللہ بن علی نے مقاتل بن حکیم کو امان دے دی اور مقاتل نے حران عبداللہ بن علی کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ بن علی نے مقاتل کو معائے خط کے عثمان بن عبدالعالی حاکم رکح کے پاس بھیجا۔ عثمان نے مقاتل کو پہنچتے ہی قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ منصور نے ابو مسلم کو روانہ کرنے کے بعد محمد بن سول کو آذربائیجان سے طلب کر کے عبداللہ بن علی کے پاس دھوکہ دینے کی غرض سے روانہ کیا۔ محمد بن سول نے عبداللہ بن علی کے پاس پہنچ کر یہ کہا کہ میں نے صفاح سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میرا چچا عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ بن علی بولا تو جھوٹا ہے، میں تیرے فریب کو خوب سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی گردن اڑوا دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی نے حران سے روانہ ہو کر نصیبین میں آ کر قیام کیا اور خندق کھود کر مورچے قائم کیے۔ منصور نے ابو مسلم کو روانہ کرنے سے پہلے حسن بن قحطبہ والی آرمینیا کو بھی لکھ دیا تھا کہ آ کر ابو مسلم کی شرکت اختیار کرے۔ چنانچہ حسن بن قحطبہ بھی موصل کے مقام پر ابو مسلم سے آ ملا۔ ابو مسلم اپنے لشکر کے جب نصیبین کے قریب پہنچا تو نصیبین کا رخ چھوڑ کر شام کے راستے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ مشہور کیا کہ مجھ کو عبداللہ بن علی سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو شام کی گورنری پر مامور کیا گیا ہوں اور شام ہی کو جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن علی کے ہمراہ جو شامی لوگ تھے وہ یہ سن کر گھبرائے اور انہوں نے عبداللہ بن علی سے کہا کہ ہمارے اہل و عیال ابو مسلم کے پنجہ ظلم میں گرفتار ہو جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو شام کی طرف جانے سے روکیں۔ عبداللہ بن علی نے ہر چند سمجھایا کہ وہ ہمارے ہی مقابلے کو آیا ہے، شام میں نہ جائے گا، لیکن کوئی نہ مانا۔ آخر عبداللہ بن علی نے اس مقام سے کوچ کیا۔ جب عبداللہ بن علی اس مقام کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوا تو ابو مسلم فوراً عبداللہ بن علی کی بہترین لشکر گاہ میں آ کر مقیم ہو گیا اور عبداللہ بن علی کو لوٹ کر اس مقام پر قیام کرنا پڑا جس میں ابو مسلم پہلے مقیم تھا۔ اس طرح ابو مسلم نے بہترین لشکر گاہ حاصل کر لی۔ اب دونوں لشکروں میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، کئی مہینے تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر 7 جمادی الثانی یوم 4 شنبہ سن 137 ہجری کو عبداللہ بن علی نے شکست کھائی اور ابو مسلم نے فتح پا کر فتح کا بشارت نامہ منصور کے پاس لکھا۔ عبداللہ بن علی نے اس میدان سے فرار ہو کر اپنے بھائی سلیمان بن علی کے پاس جا کر بصرہ میں پناہ لی اور ایک مدت تک وہاں چھپا رہا۔ جب عبداللہ بن علی کو شکست ہوئی اور ابو مسلم نے اس کی لشکر گاہ کو لوٹ لیا اور مال غنیمت
خوب ہاتھ آیا تو المنصور نے اس فتح کا حال سن کر اپنے خادم ابو خصیب کو مال غنیمت کی فہرست تیار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ابو مسلم کو اس بات سے سخت غصہ آیا کہ منصور نے میرا اعتبار نہ کیا اور اپنا آدمی فہرست مرتب کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو مسلم کی اس ناراضی اور ناخوشی کی اطلاع جب منصور کو پہنچی تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ابو مسلم ناراض ہو کر خراسان نہ چلا جائے، چنانچہ اس نے مصر اور شام کی سند گورنری لکھ کر ابو مسلم کے پاس بھیج دی۔ ابو مسلم کو اس سے اور بھی زیادہ رنج ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ منصور مجھ کو خراسان سے جدا کر کے بے دست و پا کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ابو مسلم جزیرہ سے نکل کر خراسان کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سن کر منصور انبار سے مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ ابو مسلم کو اپنے پاس حاضر ہونے کے لیے بلایا۔ ابو مسلم نے آنے سے انکار کر کے لکھ بھیجا کہ میں دور ہی سے اطاعت کروں گا، آپ کے تمام دشمنوں کو میں نے مغلوب کر دیا ہے، اب جب کہ آپ کے خطرات دور ہو گئے ہیں تو آپ کو میری ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ اگر آپ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں گے تو میں آپ کی اطاعت سے ہرگز باہر نہ ہوں گا اور اپنی بیعت پر قائم رہوں گا، لیکن اگر آپ میرے در پے ہیں تو میں آپ کے خلائے خلافت کا اعلان کر کے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ اس خط کو پڑھ کر منصور نے ابو مسلم کو نہایت نرمی اور محبت کے لہجے میں خط لکھا۔ ہم کو تمہاری وفاداری اور اطاعت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تم بڑے کارگزار اور مستحق انعام ہو۔ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیے ہیں، تم ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ خط منصور نے اپنے آزاد غلام ابو حمید کے ہاتھ روانہ کیا اور اس کو تاکید کی کہ منت اور سماجت سے جس طرح ممکن ہو ابو مسلم کو میرے پاس آنے کی ترغیب دینا، اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو میرے غصے سے اس کو ڈرانا۔ یہ خط جب ابو مسلم کے پاس پہنچا تو اس نے مالک بن حیثم سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم ہرگز منصور کے پاس نہ جاؤ، وہ تم کو قتل کر دے گا۔ لیکن ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو خراسان کی گورنری کا لالچ دے کر منصور نے بذریعہ خط پہلے ہی اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ابو مسلم کو جس طرح ممکن ہو میرے پاس آنے پر آمادہ کرو۔ ابو داؤد کے مشورے سے ابو مسلم منصور کے پاس جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر پھر بھی اس احتیاط کو ضروری سمجھا کہ اپنے وزیر ابو اسحاق خالد بن عثمان کو اول منصور کے پاس بھیج کر وہاں کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرے۔ ابو اسحاق پر ابو مسلم کو بہت اعتماد تھا، چنانچہ اول ابو اسحاق کو روانہ کیا۔ ابو اسحاق جب دربار خلافت کے پاس پہنچا تو تمام سرداران بنو ہاشم اور اراکین دولت استقبال کو آئے۔ منصور نے حد سے زیادہ تکریم اور محبت کا برتاؤ کیا اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسحاق کو اپنی جانب مائل کر کے کہا کہ تم ابو مسلم کو خراسان جانے سے روک کر اول میرے پاس آنے پر آمادہ کرو تو میں تم کو خراسان کی حکومت اس کام کے صلے میں دے دوں گا۔ ابو اسحاق یہ سن کر آمادہ ہو گیا، رخصت ہو کر ابو مسلم کے پاس آیا اور اس کو منصور کے پاس جانے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ ابو مسلم اپنے لشکر کو حلوان میں مالک بن حیثم کی افسری میں چھوڑ کر 3000 فوج کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ جب ابو مسلم مدائن کے قریب پہنچا تو ابو مسلم کے پاس منصور کے اشارہ کے موافق ایک شخص پہنچا اور ملاقات کرنے کے بعد ابو مسلم سے کہا کہ آپ منصور سے میری سفارش کر دیں کہ مجھ کو کسکر کی حکومت دے دے، نیز یہ کہ وزیر السلطنت ابو ایوب سے منصور آج کل سخت ناراض ہے، آپ ابو ایوب کی بھی سفارش کر دیں۔ ابو مسلم یہ سن کر خوش ہو گیا اور اس کے دل سے رہے سہے خطرات سب دور ہو گئے۔ ابو مسلم دربار میں عزت اور احترام کے ساتھ داخل ہوا اور عزت کے ساتھ رخصت ہو کر قیام گاہ پر آرام کرنے گیا۔ دوسرے روز جب دربار میں آیا تو منصور نے پہلے سے عثمان بن نہیک، شبیب بن رواح، ابو حذیفہ، حرب بن قیس وغیرہ چند شخصوں کو پس پردہ چھپا کر بٹھا دیا اور حکم دیا کہ جب میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو تم نکل کر فوراً ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ابو مسلم دربار میں حاضر ہوا۔ خلیفہ منصور نے باتوں باتوں میں اس سے ان 2 تلواروں کا حال دریافت کیا جو ابو مسلم کو عبداللہ بن علی سے ملی تھی۔ ابو مسلم اس وقت انہی تلواروں میں سے ایک کو اپنی کمر سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ موجود ہے۔ منصور نے کہا کہ ذرا میں بھی دیکھوں۔ ابو مسلم نے فوراً خلیفہ منصور کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کو اپنے زانوں کے نیچے رکھ کر ابو مسلم سے اس کی حرکات کی شکایت کرنے لگا۔ پھر سلیمان بن کثیر کے قتل کا ذکر کیا اور کہا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ اس وقت سے ہمارا خیر خواہ ہے جب تو اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا۔ ابو مسلم اول خوش آمدانہ اور عاجزانہ لہجے میں معذرت کرتا رہا، لیکن دم بدم منصور کی طیش اور غضب کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر جب اس کو یقین آ گیا کہ آج میری خیر نہیں تو اس نے جرأت سے جواب دیا کہ آپ کا جو جی چاہے کیجیے، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ منصور نے ابو مسلم کو گالیاں دیں اور ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ تالی کے بجتے ہی عثمان بن نہیک وغیرہ نے نکل کر ابو مسلم پر وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ 25 شعبان سن 137 ہجری کا ہے۔
ابو مسلم کے مارے جانے کے بعد وزیر السلطنت نے باہر آ کر ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ امیر اس وقت امیر المومنین کی خدمت میں رہیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر ابو مسلم کو دریافت کیا۔ جب اس کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا۔ یہ بات منصور کو ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ تمہارا کوئی دشمن نہ تھا۔ پھر منصور نے جعفر بن حنظلہ کو بلوایا اور ابو مسلم کے قتل کی نسبت مشورہ کیا۔ جعفر نے اس کے قتل کی رائے دی۔ منصور نے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ابو مسلم کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ جعفر نے ابو مسلم کی لاش کی طرف دیکھتے ہی کہا کہ امیر المومنین، آج سے آپ کی خلافت شمار کی جائے گی۔ منصور مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ابو نصر مالک بن حیثم، جس کو ابو مسلم اپنا لشکر اور مال سپرد کر آیا تھا، حلوان سے بقصد خراسان ہمدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر منصور کی خدمت میں واپس چلا آیا۔ منصور نے اس کی ملامت کی کہ تو نے ابو مسلم کو میرے پاس آنے کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ابو مسلم کے پاس تھا اس کو نیک مشورہ دیا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں تو آپ کی بہتری کے لیے کوشاں رہوں گا۔ منصور نے اس کو موصل کی حکومت پر بھیج دیا۔ ابو مسلم کے قتل سے فارغ ہو کر بظاہر منصور کو اطمینان حاصل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد بھی منصور کے لیے مشکلات کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ابو مسلم کے ہمراہیوں میں ایک مجوسی فیروز نامی جو سنباد کے نام سے مشہور تھا، وہ مسلمان ہو کر ابو مسلم کی فوج میں شامل تھا۔ ابو مسلم کے قتل کے بعد اس نے ابو مسلم کے خون کا معاوضہ طلب کرنے کے لیے خروج کیا اور کوہستان کے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ سنباد نے نیشا پور اور رے پر قبضہ کر کے اس کے تمام مال و اسباب کو جو ابو مسلم حج کے لیے روانہ ہوتے وقت رے اور نیشا پور میں چھوڑ گیا تھا قبضہ کیا۔ سنباد نے لوگوں کے مال اور اسباب کو لوٹا اور ان کو گرفتار کر کے باندی اور غلام بنایا اور مرتد ہو کر اعلان کیا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے جاتا ہوں۔ نو مسلم ایرانیوں کے لیے اس قدر تحریک کافی تھی۔ ان میں جو لوگ مذہب اسلام سے واقف نہ ہوئے تھے وہ یہ دیکھ کر کہ ہماری ہی قوم اور ملک کا ایک شخص سلطنت اسلامی کے خلاف اٹھا ہے اس کے شریک ہو گئے۔ منصور نے جب اس فتنے کا حال سنا تو سنباد کی سرکوبی کے لیے جمہور بن مرار عجلی کو مامور کیا۔ ہمدان اور رے کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جمہور نے سنباد کو شکست دی اور قریباً 7,000 آدمی سنباد کے ہمراہیوں میں سے مارے گئے۔ سنباد نے فرار ہو کر تبرستان میں پناہ لی۔ وہاں عامل تبرستان کے خادم نے سنباد کو قتل کیا۔ منصور نے یہ خبر سن کر عامل تبرستان کو لکھا کہ سنباد کا مال اور اسباب ہمارے پاس بھیج دو۔ اس نے مال اور اسباب سے انکار کیا۔ منصور نے عامل تبرستان کی گوشمالی کے لیے فوج روانہ کی۔ عامل تبرستان دیلم کی جانب بھاگ گیا۔ ادھر جمہور نے جب سنباد کو شکست دی تھی تو اس کے بہت سے مال اور اسباب اور قریباً اس کا تمام خزانے پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ابو مسلم کا خزانہ اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس خزانے اور مال و اسباب کو جمہور نے منصور کے پاس بھیجا اور رے میں جا کر قلعہ بندی کر کے منصور کی خلع خلافت اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ منصور نے جمہور کے مقابلے پر محمد بن اشعث کو فوج دے کر روانہ کیا۔ جمہور یہ سن کر رے سے اصفہان کی جانب چلا گیا۔ جمہور اصفہان پر اور محمد بن اشعث رے پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد محمد نے اصفہان پر چڑھائی کی۔ جمہور نے مقابلہ کیا اور سخت لڑائی کے بعد جمہور شکست کھا کر آذربائیجان کی جانب چلا گیا۔ وہاں جمہور کے ہمراہیوں میں سے کسی نے اس کو قتل کر کے اس کا سر منصور کے پاس بھیج دیا۔ یہ سن 138 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 139 ہجری میں منصور نے اپنے چچا سلیمان کو حکومت بصرہ سے معزول کر کے اپنے پاس بلایا اور لکھا کہ عبداللہ بن علی کو، جو ابو مسلم سے شکست کھا کر بصرہ میں اپنے بھائی سلیمان کے پاس چلا گیا تھا، امان دے کر اپنے ہمراہ میرے پاس لیتے آؤ۔ جب عبداللہ بن علی کو سلیمان نے دربار میں حاضر کیا تو منصور نے اس کو قید کر دیا اور بعد میں قتل کروا دیا۔ فرقہ راوندیہ ایران اور خراسان کے لوگوں کا ایک گروہ تھا جو علاقہ راوند میں رہتا اور ان لوگوں میں سے نکلا تھا۔ ان لوگوں کو ابو مسلم خراسانی نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ ابو مسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ جس طرح ممکن ہوتا تھا ان کو سیاسی اغراض کے لیے آمادہ اور مستعد کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ گروہ جس کو راوندیہ کہا جاتا تھا تناسخ اور حلول کا قائل تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منصور میں حلول کیا، چنانچہ یہ لوگ خلیفہ منصور کو اللہ سمجھ کر اس کی زیارت کرتے اور منصور کے درشن کرنے کی کو عبادت جانتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آدم کی روح نے عثمان بن نہیک میں اور جبرائیل نے حیثم بن معاویہ میں حلول کیا۔ یہ لوگ دارالخلافہ میں آ کر اپنے امال اور عقائد ناشدنی کا اعلان کرنے لگے تو منصور نے ان میں سے 200 آدمیوں کو پکڑ کر قید کر دیا، اور ان کے 500 یا 600 آدمیوں کی تعداد اور 20 کے علاوہ موجود تھی۔ ان کو اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی اس گرفتاری سے اشتعال پیدا ہوا اور قید خانے پر حملہ کر کے اپنے بھائیوں کو انہوں نے قید سے چھڑا لیا اور پھر منصور کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ منصور کو نعوذ باللہ اللہ کہتے تھے اور پھر اس کی مرضی کے
خلاف آمادہ جنگ تھے۔ اس موقع پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ یزید بن حبیرہ کے ساتھیوں میں معان بن زائدہ بھی تھا، اور جب ابن حبیرہ کی لڑائیاں عباسیوں سے ہوئی تھی تو معان بن زائدہ ابن حبیرہ نامور قہرواروں میں سے ایک تھا۔ معان بن زائدہ ابن حبیرہ کے بعد دارالخلافہ ہاشمیہ میں آ کر روپوش تھا، اور منصور اس کی تلاش اور جستجو میں تھا کہ معان بن زائدہ کو گرفتار کر کے قتل کرے۔ ان بد مذہب رامندیوں نے جب منصور کے محل کا محاصرہ کیا تو منصور پیادہ پا اپنے محل سے نکل آیا اور بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے لگا۔ منصور کے ساتھ بہت سے تھوڑے آدمی تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت دارالخلافہ میں کوئی جمعیت اور طاقت ایسی نہ تھی کہ ان بلوائیوں کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی۔ منصور کے لیے یہ وقت نہایت نازک تھا اور قریب تھا کہ دارالخلافہ اور اس کے ساتھ ہی خلافت اور اپنی جان منصور کے ہاتھ سے جائے اور راوندیوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس خطرناک حالت سے فائدہ اٹھانے میں معان بن زائدہ نے کوتاہی نہیں کی۔ وہ فوراً منصور کے پاس پہنچ گیا اور جاتے ہی بلوائیوں کو مارنے اور ہٹانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اور بھی لوگ آ کر منصور کے گرد جمع ہوئے، لیکن معان بن زائدہ کے حملے بہت ہی زبردست اور کارگر ثابت ہوئے، اور منصور اپنی آنکھ سے اس اجنبی شخص کی حیرت انگیزی اور بہادری دیکھ رہا تھا۔ آخر معان بن زائدہ نے اس لڑائی میں سپہ سالاری کے فرائض خود بخود ادا کرنے شروع کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سخت اور شدید مارکہ آرائی کے بعد ان بلوائیوں کو شکست ہوئی، اور شہر کے آدمی بھی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام بلوائیوں کو قتل کر دیا۔ اس ہنگامے کے فروغ ہونے کے بعد منصور نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی پامردی اور بہادری کے ذریعے اس فتنے کو فروغ کرنے میں سب سے اہم کام کیا۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ یہ معان بن زائدہ ہے۔ منصور نے اس کو امان دیا اور اس کے سابقہ جرموں کو معاف کر کے اس کی عزت اور مرتبے کو بڑھایا۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم الزحلی بلخ کا عامل اور آج کل خراسان کا گورنر تھا۔ اسی عرصہ یعنی سن 140 ہجری میں اس کے لشکر میں بغاوت پھوٹی اور اہل لشکر نے اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ ابو داؤد مکان کی چھت پر ان باغیوں کو دیکھنے کے لیے چڑھا، اتفاق سے پاؤں پھسل کر گر پڑا اور اسی دن مر گیا۔ اس کے بعد اس کے سپہ سالار حسام نے اس بغاوت کو فروغ کیا اور خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر منصور کو اطلاع دی۔ منصور نے عبدالجبار بن عبد الرحمن کو گورنر خراسان بنا کر بھیجا۔ عبدالجبار نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ابو داؤد کے عملوں کو معزول اور بے عزت اور قتل کرنا شروع کیا، اور بڑے بڑے سرداروں کو ذرا ذرا سے شبہ میں قتل کر کے تمام ملک میں ہلچل مچا دی۔ یہ خبر منصور کے پاس پہنچی کہ عبدالجبار عباسیوں کے خیر خواہوں کو قتل کر ڈالتا ہے۔ منصور کو تامل تھا کہ عبدالجبار کو خراسان سے کس طرح بآسانی جدا کرے، کیونکہ اس کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اعلانیہ باغی نہ ہو جائے۔ آخر منصور نے عبدالجبار کو لکھا کہ لشکر خراسان کا ایک بڑا حصہ جہاد روم پر روانہ کر دو۔ مدعا یہ تھا کہ جب لشکر خراسان کا بڑا حصہ خراسان سے جدا ہو جائے گا تو پھر عبدالجبار کا معذور کرنا اور کسی دوسرے کو گورنر خراسان بنانا آسان ہوگا۔ عبدالجبار نے جواباً لکھا کہ ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے، اگر آپ لشکر خراسان کو دوسری جگہ منتقل کر دیں گے تو مجھ کو خراسان کے نکل جانے کا خدشہ ہے۔ یہ دیکھ کر منصور نے عبدالجبار کو لکھا کہ مجھ کو خراسان کا ملک سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ترکوں نے فوج کشی شروع کر دی ہے تو میں خراسان کی حفاظت کے لیے ایک لشکر عظیم روانہ کرتا ہوں، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اس تحریر کو پڑھ کر فوراً عبدالجبار نے منصور کو لکھا کہ خراسان کے ملک کی آمدنی اس قدر بار عظیم کی متحمل نہ ہو سکے گی، آپ کوئی بڑا لشکر نہ بھیجیے۔ یہ جواب دیکھ کر منصور کو یقین ہو گیا کہ عبدالجبار بغاوت پر آمادہ ہے، چنانچہ اس نے فوراً بلا توقف اپنے بیٹے مہدی کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا۔ مہدی نے رے میں پہنچ کر قیام کیا اور خازم بن خزیمہ کو عبدالجبار سے لڑنے کے لیے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں میں لڑائی اور سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ آخر عبدالجبار شکست کھا کر بھاگا اور معشر بن مزاحم نے اس کو گرفتار کر کے خازم بن خزیمہ کی خدمت میں پیش کیا۔ خازم بن خزیمہ نے اس کو بالوں کا ایک جبہ پہنا کر دم کی طرح منہ کر کے اونٹ پر سوار کیا اور تشہیر کرا کر اس کے گرفتار شدہ ہمراہیوں کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ منصور نے ان لوگوں کو قید کر دیا اور سن 142 ہجری میں عبدالجبار کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرا دیا۔ عبدالجبار پر فتح پانے کے بعد مہدی نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور سن 149 ہجری تک وہ خراسان کا گورنر رہا۔ مکہ میں بنو امیہ کی حکومت کے آخری ایام میں ایک مجلس منعقد ہوئی تھی۔ اس میں خلیفہ کے تعین اور انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا تھا۔ منصور نے جو اس مجلس میں موجود تھا مثنى بن عبداللہ حسن مثنى بن حسن بن علی کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کر کے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس بیعت میں منصور بھی شریک تھا، یعنی منصور محمد بن عبداللہ حسنی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر چکا تھا۔ صفح نے اپنے عہد خلافت میں علویوں کو خاموش رکھا اور انعام و اکرام اور مال سے ان کو خوش رکھ کر مخالفت اور خروج پر آمادہ نہ ہونے دیا۔
منصور جب خلیفہ ہوا تو اس نے صفح کے زمانے کی سخاوت کو باقی نہ رکھا، اور سب سے زیادہ محمد بن عبداللہ کے باپ عبداللہ بن حسن کا جو ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہ صفح کے پاس آئے اور صفح نے ان کو بہت سا مال اور زر دے کر خوش اور خرم واپس کیا۔ جب منصور خلیفہ ہوا تو عبداللہ بن حسن نے اپنے بیٹے محمد اور ابراہیم کو اس خیال سے روپوش کر دیا کہ کہیں منصور ان کو قتل نہ کرا دے۔ ان محمد بن عبداللہ کو جن کے ہاتھ پر منصور نے بیعت کی تھی محمد مہدی کے نام سے پکارا جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کا نام محمد مہدی ہی پکاریں گے۔ سن 136 ہجری میں جب منصور حج کرنے گیا تو اس نے وہاں صفح کے مرنے کی خبر سنی تو سب سے پہلے اس نے محمد مہدی کو دریافت کیا۔ اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھے، مگر لوگوں کو شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ روپوش ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی ابراہیم بھی روپوش رہے۔ منصور خلیفہ ہونے کے بعد برابر محمد مہدی کا حال لوگوں سے دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس تجسس میں اس نے اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ منصور کو محمد مہدی کی بڑی تلاش ہے۔ عبداللہ بن حسن مثنیٰ کو جب منصور کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ اپنے بیٹے کو حاضر کرو تو انہوں نے منصور کے چچا سلیمان بن علی سے مشورہ کیا۔ سلیمان نے کہا کہ اگر منصور درگزر کرنے کا عادی ہوتا تو وہ اپنے چچا سے درگزر کرتا، یعنی عبداللہ بن علی پر سختی اور تشدد روا نہ رکھتا۔ عبداللہ بن حسن سن کر اپنے بیٹوں کو روپوش رکھنے میں اور بھی زیادہ مبالغہ کرنے لگے۔ آخر منصور نے حجاز کے چپے چپے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے اور جعلی خطوط لکھوا کر عبداللہ بن حسن کے پاس بھجوائے کہ کسی طرح محمد مہدی کا پتہ چل جائے۔ محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم دونوں حجاز میں چھپتے پھرتے رہے۔ پھر منصور صرف انہی کے تجسس اور تلاش میں خود حج کے بہانے مکہ پہنچا۔ یہ دونوں بھائی حجاز سے بصرہ میں آ کر بنو راہب اور بنو مرہ میں مقیم ہوئے۔ منصور کو اس کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بصرہ میں آیا، لیکن ان کے آنے سے پیشتر محمد مہدی اور ابراہیم بصرہ چھوڑ چکے تھے۔ بصرہ سے یہ دونوں عدن چلے گئے۔ منصور بصرہ سے دارالخلافہ کو روانہ ہوا۔ جب عدن میں بھی ان دونوں بھائیوں کو اطمینان نہ ہوا تو یہ سندھ چلے گئے۔ چند روز سندھ میں رہ کر کوفہ میں آ کر روپوش رہے، پھر کوفہ سے مدینہ منورہ چلے آئے۔ سن 140 ہجری میں منصور پھر حج کو آیا۔ یہ دونوں بھائی بھی حج کے لیے مکہ آئے۔ ابراہیم نے قصد کیا کہ منصور کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، مگر ان کے بھائی محمد مہدی نے منع کر دیا۔ منصور کو اس مرتبہ بھی ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس نے ان کے باپ عبداللہ بن حسن مثنیٰ کو بلا کر دونوں بیٹوں کے حاضر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے لا علمی بیان کی تو منصور نے ان کو قید کرنا چاہا، مگر زیاد عامل مدینہ نے ان کی ضمانت کی، تب وہ چھوٹے۔ چونکہ زیاد عامل مدینہ نے عبداللہ بن حسن کی ضمانت کی تھی، اس لیے منصور اس سے بدگمان ہو گیا اور دارالخلافہ میں واپس آ کر محمد بن خالد بن عبداللہ قسری کو مدینہ کامل بنا کر روانہ کر دیا، اور زیاد کو مع اس کے دوستوں کے اس کے گرفتار کر کے بلوایا اور قید کر دیا۔ محمد بن خالد نے مدینہ کامل ہو کر محمد مہدی کی تلاش اور جستجو میں بڑی کوشش کی اور بیت المال کا تمام روپیہ اسی کوشش میں صرف کر دیا۔ منصور نے محمد بن خالد کے اسراف اور ناکامی پر اس کو بھی معزول کیا اور رباح بن عثمان بن حیان مزنی کو مدینہ کا عامل بنایا۔ رباح نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حسن کو بہت تنگ کیا اور تمام مدینہ میں ہلچل مچا دی اور مندرجہ ذیل علویوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن علی یہ محمد مہدی کے باپ تھے۔ ابراہیم بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی یہ محمد مہدی کے چچا تھے۔ جعفر بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی یہ بھی محمد مہدی کے چچا تھے۔ سلیمان بن داؤد بن حسن مثنیٰ بن علی یہ محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ عبداللہ بن داؤد بن حسن بن علی یہ محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی یہ بھی محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ اسماعیل بن ابراہیم اور اسحاق بن ابراہیم یہ دونوں بھی محمد مہدی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ عباس بن حسن بن علی اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسن اور علی بن حسن بن علی کو جو کہ محمد مہدی کے چچا تھے انہوں نے بلا کر قید کر لیا اور ان لوگوں کی گرفتاری کی اطلاع منصور کو دی۔ اس نے لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان کو بھی گرفتار کر لو، کیونکہ عبداللہ بن حسن بن علی کی ماں ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ رباح نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور محمد بن عبداللہ بن عمر کو بھی قید کر لیا۔ انہی ایام میں گورنر مصر نے علی بن محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی یعنی محمد مہدی کے بیٹے کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیج دیا۔ منصور نے ان کو قید کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی طرف سے مصر میں دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ صفح نے انبار کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ چند روز کے بعد انبار کے متصل اس نے اپنا ایک محل اور اراکین سلطنت کے مکانات بنوائے۔
یہ ایک چھوٹی سی بستی الگ قائم ہو گئی تھی۔ اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا۔ منصور ہاشمیہ ہی میں تھا کہ خراسانیوں کا ہنگامہ ہوا۔ سن 140 ہجری یا سن 141 ہجری میں منصور نے اپنا ایک جدا دارالخلافہ بنانا چاہا اور شہر بغداد کی بنیاد رکھی۔ بغداد کی تعمیر کا کام 9 یا 10 برس تک جاری رہا اور سن 149 ہجری میں اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس روز سے بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد رہا۔ اسی عرصہ میں علماء اسلام نے علوم دینی کی تاسیس اور تدوین کا کام شروع کیا۔ ابن جریح نے مکہ میں اور مالک نے مدینہ میں، اوزاعی نے شام میں اور ابن ابی اروہ نے اور حماد بن سلمہ نے بصرہ میں، معمر نے یمن میں، سفیان ثوری نے کوفہ میں احادیث کی کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ ابن اسحاق نے مغازی پر اور ابو حنیفہ نے فقہ پر کتابیں لکھی۔ اس سے پہلے احادیث اور مغازی وغیرہ کا انحصار زبانی روایات پر تھا۔ تصنیف اور تالیف کا یہ سلسلہ شروع ہو کر دم بدم ترقی کرتا رہا اور اس کے بعد بغداد اور قرطبہ کے درباروں نے مصنفین کی خوب ہمت افزائیاں کی۔ احادیث کی کتابیں لکھنے اور قوت حافظہ کا بوجھ کتابت اور کرتاس پر ڈالنے کا یہی زمانہ سب سے زیادہ موزوں اور ضروری بھی تھا، جس کی تفصیل کا یہ واقعہ نہیں۔ رباح نے جن بزرگوں کو گرفتار کر کے قید کیا تھا، جن کا ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، وہ سن 144 ہجری کے آخری ایام تک مدینہ میں قید رہے۔ منصور برادر محمد مہدی اور اس کے بھائی ابراہیم کے تجسس اور تلاش میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں یہ دونوں بھائی حجاز کے قبائل اور غیر معروف مقامات میں روپوش رہے اور جلد اپنی جگہ اور قیام کو تبدیل کرتے رہے۔ غرض حضرت حسن بن علی کی اولاد میں کوئی ایسا شخص باقی نہ تھا جو قید نہ ہو گیا ہو یا اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا نہ پھرتا ہو۔ سن 144 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں منصور حج کرنے گیا اور محمد بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ اور مالک بن انس کو یہ پیغام دے کر اولاد حسن کے پاس قید خانے میں بھیجا کہ محمد اور ابراہیم دونوں بھائیوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ ان دونوں کے باپ عبداللہ بن حسن مثنى بن حسن نے ان دونوں کے حال سے اپنے لاعلمی بیان کر کے خود منصور کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ منصور نے کہا کہ جب تک اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر نہ کرے میں عبداللہ بن حسن سے ملنا نہیں چاہتا۔ جب منصور حج سے واپس ہو کر عراق کی جانب آنے لگا تو رباح کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو ہمارے پاس عراق بھیج دو۔ رباح نے ان سب قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر توق اور ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کرایا اور محافظ دستے کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ راستے میں محمد اور ابراہیم دونوں بھائی بدوؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ سے آ کر ملے اور خروج کی اجازت چاہی، مگر عبداللہ بن حسن نے ان کو صبر کرنے اور عجلت سے کام نہ لینے کی ہدایت اور نصیحت کی۔ یہ قیدی جب منصور کے پاس پہنچے تو منصور نے محمد بن عبداللہ بن عامر بن عثمان کو اپنے سامنے بلا کر گالیاں دی اور 150 کوڑے لگوائے۔ محمد بن عبداللہ بن عامر کا منصور اس لیے دشمن تھا کہ اہل شام ان کے ہوا خواہ تھے اور ملک شام میں ان کا بڑا اثر تھا۔ ان قیدیوں کے عراق میں منتقل ہو جانے کے بعد محمد مہدی نے اپنے بھائی ابراہیم کو عراق اور خراسان کی جانب روانہ کر دیا کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دو اور عباسیوں کی مخالفت پر انہیں آمادہ کرو۔ خود محمد مہدی حجاز میں رہے۔ منصور کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد مہدی حجاز میں موجود ہیں۔ اس نے ان کو دھوکہ دینے اور ان کا پتہ لگوانے کی غرض سے جو تدابیر اختیار کی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلسل مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف سے محمد مہدی کے خطوط لکھوا کر مکہ اور مدینہ کے ایسے لوگوں کے پاس بھجواتا رہتا جس کی نسبت اس کو شبہ تھا۔ یہ محمد مہدی کے ہمدرد اور ان کے حال سے باخبر ہیں۔ ان خطوط میں لوگوں کی طرف سے اظہار عقیدت اور منصور کی برائیاں درج کی جاتی تھیں اور انہیں خروج کی ترغیب دی جاتی تھی۔ مدعا منصور کا یہ تھا کہ اس طرح ممکن ہے کہ محمد مہدی تک بھی کوئی جاسوس پہنچ سکے اور وہ گرفتار ہو سکے۔ یہ مدعا تو حاصل نہ ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ محمد مہدی کو ایسے خطوط کی اطلاع اپنے دوستوں کے ذریعے پہنچتی رہی اور ان کو اپنے ہوا خواہوں اور فدائیوں کا اندازہ کرنے میں کسی قدر غلط فہمی ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کا اندازہ حقیقت سے زیادہ کر لیا۔ ادھر ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ، کرمان، اصفہان، خراسان، موصل اور شام وغیرہ کا سفر کر کے جا بجا اپنے داعی اور ہمدرد پیدا کر لیے اور منصور کے دارالخلافہ میں آ کر ایک مرتبہ منصور کے دسترخوان پر کھانا کھا گئے اور منصور کو علم بھی نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جب کہ منصور بغداد کی تعمیر کا معائنہ کے لیے آیا، وہ منصور کے آدمیوں میں ملے جلے اور اس کے ساتھ موجود رہے۔ منصور نے جاسوسوں کو اطلاع دی کہ ابراہیم یہاں موجود ہیں، مگر اس مرتبہ بھی منصور ان کو گرفتار نہ کروا سکا۔ اس طرح محمد مہدی بھی حجاز میں رباح کی سخت ترین کوششوں اور تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر سن 145 ہجری میں ابو عون عامل خراسان نے منصور کے پاس ایک تحریر بھیجی کہ خراسان میں مخفی سازش بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ تمام اہل خراسان محمد مہدی کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ منصور نے اس تحریر کو پڑھتے ہی محمد بن عبداللہ بن عامر بن عثمان کو قید خانے سے بلا کر جلاد کے سپرد کیا اور ان کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔
اس کے علاوہ اس سر کے ساتھ چند آدمی ایسے بھیجے گئے جنہوں نے جا کر قسم کھائی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ تھا۔ اس طرح اہل خراسان کو دھوکہ دیا گیا کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں اور یہ انہی کا سر ہے۔ پھر منصور نے محمد بن ابراہیم بن حسن کو زندہ ایک ستون میں چنوا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن بن علی اور علی بن حسن بن علی کو قتل کیا۔ منصور کا یہ سنگ دلی اور کساوت قلبی نہایت حیرت انگیز ہے۔ بنو امیہ علویوں کے مخالف اور دشمن تھے اور عباسی تو اب تک علویوں کے ساتھ شیر و شکر چلے آتے تھے۔ بنو امیہ کی علویوں سے کوئی قریبی رشتہ داری نہ تھی، لیکن عباسیوں اور علویوں کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا۔ علویوں نے بنی امیہ کی سخت مخالفت کی اور بارہا بنو امیہ کے خلاف تیر و تلوار کا استعمال کر چکے تھے، لیکن بنو عباس کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی جنگی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھیے اور سوچئے کہ بنو امیہ نے کسی علوی کو اس طرح محض شبے میں گرفتار کر کے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہی علوی قتل ہوئے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مگر منصور نے بالکل بے گناہ اولاد حسن کے کتنے ہی افراد کو کس کساوت قلبی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ منصور کا یہ قتل سادات جرم اور گناہ کے اعتبار سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے قتل حسین سے بہت بڑھ کر نظر آتا ہے۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے جس کی ہوس میں انسان اندھا ہو کر ہر ایک ناشدنی کام کر گزرتا ہے۔ جب منصور نے عبداللہ بن حسن اور دوسرے افراد آل حسن کو قتل کرایا تو محمد مہدی نے اس خبر کو سن کر زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ لوگ واقعی ساتھ دینے اور منصور کی خلع خلافت کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مدینہ کے دوستوں سے خروج کا مشورہ کیا۔ اتفاقاً عامل مدینہ رباح کو جاسوسوں کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی کہ آج محمد مہدی خروج کرنے والے ہیں۔ اس نے جعفر بن محمد بن حسین اور حسین بن علی بن حسین اور چند قریشیوں کو بلا کر کہا کہ اگر محمد مہدی نے خروج کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ تکبیر کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ محمد مہدی نے خروج کیا ہے۔ ابتدا ان کے ساتھ صرف 150 آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے قید خانے کی جانب جا کر محمد بن خالد بن عبداللہ کسری اور اس کے بھتیجے تدیر بن یزید بن خالد اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے آزاد کیا، اور پھر دارالامارہ کی طرف آ کر رباح اور اس کے بھائی عباس اور ابن مسلم بن عقبہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مسجد کی طرف آئے اور خطبہ دیا جس میں منصور کی بری عادات اور افعال مجرمانہ کا ذکر کر کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے برتاؤ کا وعدہ کیا اور ان سے امداد کے خواہاں ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے ہدہ قضا پر عثمان بن محمد بن خالد بن ظہیر کو، اسلحہ خانہ پر عبدالعزیز بن مطلب بن عبداللہ مخزومی کو، محکمہ پولیس پر عثمان بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو مقرر کیا اور محمد بن عبدالعزیز کے پاس ملامتانہ پیغام بھیجا کہ تم کیوں گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ محمد بن عبدالعزیز نے امداد کا وعدہ کیا۔ اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر نے بھی محمد مہدی کی بیعت نہیں کی۔ اس طرح اور بھی چند شخصوں نے بیعت سے اعتراض کیا۔ محمد مہدی کے خروج اور رباح کے مقید ہونے کے 9 دن بعد منصور کے پاس خبر پہنچی۔ وہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا، فوراً کوفہ میں آیا اور کوفہ سے ایک خط بطور امان نامہ محمد مہدی کے نام لکھ کر روانہ کیا۔ اس خط میں منصور نے لکھا تھا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا عہد اور میثاق اور ذمہ ہے کہ میں تم کو، تمہارے اہل خاندان کو اور تمہارے متابعین کو جان اور مال اور اسباب کی امان دیتا ہوں۔ نیز اب تک تم نے جو خون ریزی کی ہو یا کسی کا مال لے لیا ہو اس سے بھی درگزر کرتا ہوں اور تم کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو تمہاری کوئی حاجت ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ جس شہر کو تم پسند کرو گے اس میں مقیم کیے جاؤ گے، اور جو لوگ تمہارے شریک ہیں ان کو امن دینے کے بعد ان سے کبھی مواخذہ نہ کروں گا۔ اگر تم ان باتوں کے متعلق اپنا اطمینان کرنا چاہو تو اپنے معتمد کو میرے پاس بھیج کر مجھ سے عہد نامہ لکھوا لو اور ہر طرح سے مطمئن ہو جاؤ۔ یہ خط جب محمد مہدی کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا: ہم تمہارے لیے ویسا ہی امان نامہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ تم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے اور تم ہمارے ہی سبب سے اس کے مدعی ہوئے اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے اور اسی لیے کامیاب ہوئے۔ ہمارا باپ علی وصی اور امام تھا، تم اس کی ولایت کے وارث کس طرح ہو گئے حالانکہ ان کی اولاد موجود ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم جیسے شریف اور صحیح النسب لوگوں نے حکومت کی خواہش نہیں کی۔ ہم ملعونوں اور مردودوں کے بیٹے نہیں ہیں۔ بنو ہاشم میں کوئی شخص
شخص بھی قرابت اور سابقیت اور افضلیت میں ہمارا ہمسر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہم فاطمہ بنت عمرو کی اولاد سے ہیں اور اسلام میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم سے برتر اور بہتر بنایا ہے۔ نبیوں میں ہمارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سب سے افضل ہیں، اور سلف میں علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ لڑکیوں میں فاطمہ سید النساء رضی اللہ عنہا دختر رسول ہیں جن کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ مولدین اسلام میں حسین اور حسن ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ ہاشم سے علی کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور حسن کا عبد المطلب سے دوہرا سلسلہ قرابت ہے۔ میں با اعتبار نسب کے بہترین بنی ہاشم ہوں۔ میرا باپ بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے ہے۔ مجھ میں کسی اجمی کی آمیزش نہیں اور نہ مجھ میں کسی لونڈی اور باندی کا اثر ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم میری اطاعت اختیار کر لو گے تو میں تم کو تمہاری جان اور مال کی امان دیتا ہوں، اور ہر ایک بات سے جس کے تم مرتکب ہو چکے ہو درگزر کرتا ہوں، مگر کسی حد کا حدود اللہ سے یا کسی مسلمان کے حق یا معاہدے کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ اس معاملے میں جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں مجبور ہوں۔ یقیناً میں تم سے زیادہ مستحق خلافت اور عہد کا پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی چند لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، پس تم مجھ کو کون سی امان دیتے ہو؟ آیا امان ابن حبیرہ کی، یا امان اپنے چچا عبداللہ بن علی کی، یا امان ابو مسلم کی؟ منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے بہت پیچ و تاب کھایا اور ذیل کا خط لکھ کر محمد مہدی کے پاس روانہ کیا۔ میں نے تمہارا خط پڑھا۔ تمہارے فخر کا دار و مدار عورتوں کی قرابت پر ہے جس سے جاہل بازاری لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چچاؤں، باپوں اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے چچا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو قریب ترین ماں پر مقدم کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا پاس اور لحاظ کرتا تو آمنہ یعنی مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں کی سردار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق جس کو چاہا برگزیدہ کیا، اور تم نے جو فاطمہ ام ابی طالب کا ذکر کیا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی لڑکے اور کسی لڑکی کو اسلام نصیب نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مردوں میں سے کسی کو بوجہ قرابت برگزیدہ کرتا تو عبداللہ بن عبد المطلب کو، اور بے شک وہ ہر طرح بہترین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہا با اختیار کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس وقت آپ کے 4 چچا موجود تھے۔ ان چاروں میں سے 2 نے دین حق کو قبول کیا، اور جن میں سے ایک میرا باپ تھا، اور 2 نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک تمہارا باپ ابو طالب تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کر دیا اور آپ میں اور ان دونوں میں کوئی عزیز داری اور میراث قائم نہ کی۔ حسن کی بابت جو تم نے یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب سے ان کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے اور پھر تم کو رسول اللہ سے دوہرا رشتہ قرابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ خیر الاولین و آخرین ہیں۔ ان کو ہاشم اور عبد المطلب سے ایک پدری تعلق تھا۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہترین بنو ہاشم ہو اور تمہارے ماں باپ ان میں زیادہ مشہور تھے، اور تم میں اجمیوں کا میل اور کسی لونڈی کا لگاؤ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنی ہاشم سے اپنے آپ کو زیادہ مستذخر بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ تم پر تف ہے، کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر بتایا جو تم سے ذات اور صفات میں بہتر ہے، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بالخصوص تمہارے باپ کی اولاد میں کوئی بہتر اور افضل سوائے کنیز زادوں کے نہیں ہے۔ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ وہ کنیز کے لڑکے اور بلا شبہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد تم میں کوئی شخص محمد بن علی کی مانند پیدا نہیں ہوا۔ ان کی دادی کنیز تھیں اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ ان کے لڑکے جعفر تم سے بہتر ہیں اور ان کی دادی کنیز تھیں۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ہاں البتہ تم ان کی لڑکی کے لڑکے ہو اور بے شک یہ قرابت قریبیہ ہے، مگر اس کو میراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی یہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہے، نہ اس کو امامت جائز ہے۔ بس اس قرابت کے ذریعے تم کس طرح وارث ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے ہر طرح اس کی خواہش کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دن میں نکالا، ان کی بیماری کو چھپایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا، مگر لوگوں نے سوائے شیخین کے کسی کو منظور نہیں کیا۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نانا، ماموں اور خالہ مورث نہیں ہو سکتے۔ پھر تم نے علی اور اس کے سابق الاسلام ہونے کی
وجہ سے فخر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت دوسروں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں لوگ ایک دوسرے کے بعد دوسرے کو امام بناتے گئے اور ان کو منتخب نہ کیا، حالانکہ یہ بھی ان 6 شخصوں میں تھے، لیکن سبوں نے ان کو اس امر کے قابل نہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس معاملے میں ان کو حقدار نہ سمجھا۔ عبد الرحمن نے تو ان پر عثمان کو مقدم کر دیا اور وہ اس معاملے میں متہم بھی ہیں۔ طلحہ اور زبیر ان سے لڑے، سعد نے ان کی بیعت سے انکار کیا، بعد ازاں معاویہ کی بیعت کی اور حکم مقرر کرنے سے پہلے ان کے ہوا خواہ ان کے مستحق ہونے کی بابت مشکوک ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضامندی سے 2 شخصوں کو حاکم مقرر کیا، ان دونوں نے ان کی معزولی پر اتفاق کیا۔ پھر حسن خلیفہ ہوئے، انہوں نے خلافت کو معاویہ کے ہاتھ کپڑوں اور درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور حکومت نااہل کو سونپ دی۔ پس اگر اس میں تمہارا کوئی حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے اور قیمت وصول کر لی۔ پھر تمہارے چچا حسین نے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر خروج کیا، لوگوں نے تمہارے چچا کے خلاف اس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تمہارے چچا کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر اس کے پاس لے آئے۔ پھر تم لوگوں نے بنو امیہ پر خروج کیا اور انہوں نے تم کو قتل کیا اور خرما کی ڈالیوں پر سولی دی، آگ میں جلایا اور شہر بدر کیا۔ یحییٰ بن زید کو خراسان میں قتل کیا، تمہارے ذکور کو قتل کیا، لڑکوں اور عورتوں کو قید کر لیا اور بغیر پردہ کے اونٹوں پر سوار کر کے تجارتی لونڈیوں کی طرح شام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر خروج کیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ طلب کیا، چنانچہ تمہارے خونوں کا بدلہ ہم نے لے لیا اور ہم نے تم کو ان کی زمین اور جائیداد کا مالک بنایا۔ ہم نے تمہارے بزرگوں کو فضیلت دی اور معزز بنایا، کیا تم اس کے ذریعے ہم کو ملزم بناتے ہو؟ شاید تم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ تمہارے باپ کا حمزہ اور عباس اور جعفر پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو دنیا سے ایسے صاف ہو گئے کہ سب لوگ ان کے مطیع تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے، مگر تمہارا باپ جدال اور قتال میں مبتلا کیا گیا۔ بنو امیہ ان کو نماز میں برا بھلا کہتے، بس ہم نے جھگڑا کیا اور ان کے فضائل بیان کیے اور بنو امیہ پر سختی کی اور ان کو سزا دی۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں حجاج کو پانی پلانے کی وجہ سے تھی، اور یہ بات تم بھائیوں میں صرف عباس ہی کو حاصل تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا، عمر فاروق نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، بس اس کے مالک جاہلیت اور اسلام میں ہم ہی رہے۔ جس دنوں مدینہ میں قحط پڑا تھا تو عمر فاروق اپنے رب سے پانی مانگنے میں ہمارے ہی باپ کے ذریعے توسل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا تھا، حالانکہ تمہارے باپ اس وقت موجود تھے اور ان کا توسل نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو بنی عبد المطلب میں کوئی شخص سوائے عباس کے باقی نہ تھا، بس وراثت چچا کی جانب منتقل ہو گئی۔ پھر بنی ہاشم میں کئی شخصوں نے خلافت کی خواہش کی، مگر سوائے عباس کی اولاد کے کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقایت تو انہی کی تھی، نبی کی میراث بھی ان کی جانب منتقل ہو گئی اور خلافت ان کی اولاد میں آ گئی۔ غرض دنیا اور آخرت اور جاہلیت اور اسلام کا کوئی شرف باقی نہ رہا جس کے وارث اور مورث عباس ہی نہ ہوں۔ جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو عباس اس وقت ابو طالب اور ان کی اولاد کے کفیل تھے اور قحط کی حالت میں ان کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ اگر بدر میں عباس کو باکرہ نہ نکالا جاتا تو ابو طالب اور عقیل بھوکے مر جاتے اور عتبہ اور شیبہ کے برتن چاٹتے رہتے، لیکن عباس ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں ہی نے تمہاری آبرو رکھی اور غلامی سے بچایا اور کھانے اور کپڑے کی کفالت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں عقیل کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ پس تم ہمارے سامنے کیا تفاخر جتاتے ہو؟ ہم نے تمہارے عیال کی کفر میں بھی خبر گیری کی اور تمہارا فدیہ دیا اور تمہارے بزرگوں کی ناموس کو بچایا اور ہم خاتم الانبیاء کے وارث ہوئے، تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا۔ جس چیز سے تم عاجز ہو گئے حاصل نہ کر سکتے تھے، اس کو ہم نے حاصل کر لیا۔ والسلام۔ تفاخر نسبی کے معاملے میں بے شک محمد مہدی کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی اور منصور نے جو کچھ لکھا جواباً لکھا، مگر منصور اس جواب میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ محمد مہدی نے حضرت عباس کی نسبت کچھ نہیں لکھا تھا۔ منصور نے بلا وجہ حضرت علی کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے۔ منصور نے یہ بھی سخت بہتان باندھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خلافت حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت باہر نکالا۔ حضرت حسن کی شان میں بھی منصور نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی کی تھی۔ انہوں نے خلافت کو فروخت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جو آپس میں لڑتے تھے اتفاق اور صلح کو قائم کر کے یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی کو پورا کیا تھا۔ حضرت عباس نے ضرور ابی طالب کی مدد کی اور عقیل کو اپنے پاس رکھ کر پرورش کرتے رہے، لیکن ایسی باتوں کا زبان پر لانا اور طعنہ دینا شرفاء کا کام نہیں، بلکہ اس قسم کے احسانات کو زبان پر لانا کمینہ پن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منصور نے ان باتوں کو زبان پر لا کر اپنی پرستار زادگی کا اظہار کر دیا تھا۔
محمد مہدی نے مدینہ کے انتظام سے فارغ ہو کر محمد بن حسن بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور قاسم بن اسحاق کو یمن کی امارت پر اور موسیٰ بن عبداللہ کو شام کی امارت پر مامور کر کے رخصت کیا۔ چنانچہ محمد بن حسن اور قاسم بن اسحاق دونوں مدینہ سے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ عامل مکہ نے مقابلہ کھا کر شکست کھائی اور محمد بن حسن نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے مندرجہ بالا خط روانہ کرنے کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو محمد مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عیسیٰ کے ساتھ محمد بن صفح، کثیر بن حسین عبدی اور حمید بن قحطبہ کو بھی روانہ کیا۔ روانگی کے وقت عیسیٰ بن موسیٰ اور دوسرے سرداروں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر تم کو محمد مہدی پر کامیابی ہو جائے تو ان کو امان دے دینا اور قتل نہ کرنا، اور اگر وہ روپوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کو گرفتار کر لینا، اور ان کے حالات سے وہ خوب واقف ہیں۔ آل ابی طالب میں سے جو شخص تمہاری ملاقات کو آئے اس کا نام لکھ کر میرے پاس بھیج دینا، اور جو شخص نہ ملے اس کا مال اور اسباب ضبط کر لینا۔ عیسیٰ بن موسیٰ جب مقام فید میں پہنچا تو اس نے خطوط بھیج کر مدینہ کے چند شخصوں کو اپنے پاس طلب کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، ان کے بھائی عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اور ابو عقیل محمد بن عبداللہ بن عقیل مدینہ سے نکل کر عیسیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ محمد مہدی کو عیسیٰ کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ لیا کہ ہم کو مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ مشیروں میں اختلاف رائے ہوا تو محمد مہدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء اور پیروی کے خیال سے اسی خندق کو کھودنے کا حکم دیا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب میں کھدوایا تھا۔ اسی اثنا میں عیسیٰ بن موسیٰ نے مقام عوض میں پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ محمد مہدی نے مدینہ والوں کو باہر نکل کر مقابلہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کوئی شخص مدینہ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ قریب پہنچے تو انہوں نے مدینہ سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ یہ محمد مہدی کی غلطی تھی کہ پہلا حکم امتناعی کو منسوخ کر دیا۔ اہل مدینہ کا ایک جمع غفیر مع اہل و عیال کے نکل کر باغرض حفاظت پہاڑوں کی جانب چلا گیا اور مدینہ میں بہت تھوڑے آدمی محمد مہدی کے پاس رہ گئے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطی محسوس ہوئی اور ان لوگوں کے واپس لانے کے لیے آدمی بھیجے، مگر وہ واپس نہ ہوئے۔ عیسیٰ نے آوس سے کوچ کر کے مدینہ منورہ سے 4 میل دور قیام کیا اور ایک دستہ فوج کو مکہ کے راستے پر متعین کر دیا۔ بعد ہزیمت محمد مہدی مکہ کی طرف نہ جا سکے۔ اس کے بعد محمد مہدی کے پاس پیغام بھیجا کہ خلیفہ منصور تم کو امان دیتے اور کتاب اور سنت کے فیصلے کی طرف بلاتے ہیں اور بغاوت کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ محمد مہدی نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو قتل کے خوف سے کبھی نہیں بھاگا۔ 12 رمضان المبارک سن 145 ہجری کو عیسیٰ بن موسیٰ آگے بڑھ کر مقام جرف میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ 14 رمضان المبارک کو اس نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ اے اہل مدینہ میں تم کو امان دیتا ہوں بشرطے کہ تم میرے اور محمد مہدی کے درمیان حائل نہ ہو اور غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اہل مدینہ اس آواز کو سن کر گالیاں دینے لگے اور عیسیٰ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی مقام پر لڑائی کے ارادے سے گیا اور اپنے سرداروں کو مدینہ کے چاروں طرف روانہ کر دیا۔ محمد مہدی بھی مقابلے کے لیے میدان میں نکلے۔ ان کا علم عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر کے ہاتھ میں اور ان کا اشعار احد تھا۔ محمد مہدی کی طرف سے ابو اغلمش سب سے پہلے میدان میں نکلا اور للکار کر اپنا ہم نبرد طلب کیا۔ عیسیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگرے کئی نامور بہادر اس کے مقابلے کو نکلے اور سب کے سب مقتول ہوئے۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ طرفین سے بہادری کے نہایت اعلیٰ اور انتہائی نمونے دکھائے گئے۔ ان لڑنے والے دونوں فوجوں کے سپہ سالاروں نے بھی شمشیر زنی اور صف شکنی میں حیرت انگیز جواں مردی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ کے حکم سے حمید بن قحطبہ نے پیادوں کو لے کر خندق کے قریب کے دیوار کا رخ کیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے تیر بازی سے ان کو روکنا چاہا، مگر حمید اس تیر بازی میں اپنے آپ کو مستقل رکھ کر پیش قدمی کو جاری رکھا اور بڑی مشکل سے دیوار تک پہنچ کر اس کو منہدم کر دیا اور خندق کو بھی طے کر کے محمد مہدی کی فوج سے دست بدست لڑائی شروع ہوئے۔ عیسیٰ کو موقع مل گیا اور اس نے فوراً خندق کو کئی مقامات سے پاٹ کر راستے بنا دیے اور سواران لشکر خندق کو عبور کر کے محمد مہدی کی فوج پر حملہ آور ہوئے اور بڑے گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ محمد مہدی کی فوج بہت ہی تھوڑی تھی اور حملہ آور تعداد میں کئی گنا زیادہ اور سامان حرب اور اسلحہ جنگ سے خوب آراستہ تھے، مگر صبح سے لے کر نماز عصر تک برابر تلوار چلتی رہی۔ محمد مہدی نے اپنے ہمراہیوں کو عام اجازت دی کہ جس کا جی چاہے اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے بار بار باصرار کہا کہ اس وقت آپ اپنی جان بچا کر بصرہ یا مکہ کی طرف چلے جائیں اور پھر سامان اور جمعیت فراہم کر کے میدان جنگ کا رخ کریں، مگر محمد مہدی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ تم کو اگر اپنی جان بچانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں دشمن کے مقابلے سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آخر محمد مہدی کے ہمراہ کل 300 آدمی رہ گئے۔ اس وقت ان کے ہمراہیوں میں سے عیسیٰ بن خزیر نے جا کر وہ رجسٹر جس میں بیعت کرنے والوں کے نام درج ہوتے تھے جلا دیا اور قید خانے میں آ کر رباح بن عثمان اور اس کے بھائیوں کو قتل کیا۔ محمد بن کسرہ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔
اس طرح وہ بچ گیا۔ یہ کام کر کے عیسیٰ بن خزیر محمد مہدی کے پاس آ کر پھر لڑنے لگا۔ اب محمد مہدی کے ہمراہیوں نے اپنے سواریوں کے پاؤٹ کاٹ ڈالے اور تلواروں کے نیام توڑ کر پھینک دیے اور مرنے مارنے پر قسمیں کھا کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا سخت اور ہیبت ناک تھا کہ عیسیٰ کی فوج شکست کھا کر میدان سے بھاگی، مگر چند آدمی اس کی فوج کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ کی دوسری طرف اتر کر مدینہ میں آ گئے اور ایک عباسیہ عورت کی سیاہ اوڑھنی لے کر اس کو مسجد کے مینار پر پھریرے کی طرح اڑایا۔ یہ حالت دیکھ کر محمد مہدی کے ہمراہیوں کے اوسان خطا ہو گئے اور یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ کی فوج نے مدینہ پر قبضہ کر لیا ہے پیچھے کو لوٹے۔ عیسیٰ کے مفرور سپاہیوں کو موقع مل گیا اور وہ سمٹ کر پھر مقابلے پر آیا اور اس کے لشکر کی ایک جماعت بنو غفار کے محلے کی طرف سے مدینہ میں داخل ہو کر مدینہ کی طرف سے محمد مہدی کے مقابلے کو نکل آئی۔ یہ تمام صورتیں خلاف امید واقع ہوئی تھیں۔ محمد مہدی کو یہ بھی امید نہ تھی کہ بنو غفار دشمنوں کو راستہ دیں گے۔ یہ دیکھ کر محمد مہدی نے آگے بڑھ کر حمید بن قحطبہ کو مقابلے کے لیے للکارا، لیکن حمید ان کے مقابلے پر نہ آیا۔ محمد مہدی کے ہمراہیوں نے پھر ان دشمنوں پر حملہ کیا اور عیسیٰ بن خزیر بڑی بہادری اور جاں بازی سے لڑ رہا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کو پکارا اور کہا کہ میں تم کو امان دیتا ہوں، تم لڑنا چھوڑ دو، لیکن عیسیٰ بن خزیر نے اس کی بات پر مطلق توجہ نہ کی اور برابر مصروف قتال رہا۔ آخر لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑا۔ محمد مہدی اس کی لاش پر لڑنے لگا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکری ہر چہار طرف سے ان پر حملہ آور تھے اور وہ بڑی بہادری سے حملہ آوروں کو جواب دیتے اور پسپا کر دیتے تھے۔ محمد مہدی اس وقت جو بہادری دکھا رہے تھے اور اپنی شجاعت اور سپاہ گری کی وہ دھاک بٹھائی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکر میں کسی کو اس کے مقابلے کی تاب نہ ہوئی۔ آخر ایک شخص نے پیچھے سے لپک کر ان کی کمر میں ایک نیزہ مارا۔ اس زخم کے صدمے سے وہ جوں ہی ذرا جھکے تو حمید بن قحطبہ نے آگے سے لپک کر ان کے سینے میں نیزہ مارا۔ آگے اور پیچھے سے دو نیزے ان کے جسم کے آر پار ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑے۔ قحطبہ نے فوراً گھوڑے سے اتر کر ان کا سر اتار لیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس لے آیا۔ اس شیر نر کے قتل ہوتے ہی مدینہ عیسیٰ بن موسیٰ کے قبضے اور تصرف میں آ گیا۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے محمد مہدی کا سر اور فتح کا بشارت نامہ محمد بن ابی الکرم بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن جعفر اور قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب کے ہاتھ منصور کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ حادثہ 15 رمضان المبارک یوم 2 شنبہ 145 ہجری عصر اور مغرب کے درمیان وقوع پذیر ہوا۔ محمد مہدی کی لاش کو عیسیٰ بن موسیٰ نے مدینہ اور سنیت الوداع کے درمیان سولی پر لٹکا دیا۔ ان کی بہن زینب نے اجازت حاصل کر کے ان کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اس لڑائی میں محمد مہدی کا بھائی موسیٰ بن عبداللہ، حمزہ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن حسین اور علی پسران زید بن علی بن حسین بن علی اور زید پسران محمد بن زید پسران حسن بن زید بن حسن محمد مہدی کے ساتھ تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آخر الذکر علی اور زید کے باپ حسن بن زید بن حسن منصور کے مددگار تھے۔ اس طرح بہت سے ہاشمی اور علوی ایسے تھے کہ باپ ایک طرف سے مصروف جنگ تھا تو بیٹا دوسری طرف سے لڑ رہا تھا۔ غالباً بنو امیہ کے قتل اور ان کی بربادی کے نظارے دیکھ کر بہت سے علوی سہم گئے تھے، جیسا کہ علی بن حسین یعنی زین العابدین کربلا کا نظارہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ کبھی بنو امیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اور بنو امیہ کی حمایت اور موافقت ہی کا اظہار فرماتے رہے۔ اسی طرح علویوں کے بااثر افراد بنو عباس کی مخالفت کو موجب تباہی جاننے لگے۔ محمد مہدی کی شکست اور ناکامی محض اسی وجہ سے ہوئی کہ خود ان کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اہل خاندان کا ساتھ نہ دینے کا یہ اثر ہوا کہ اور بھی لوگ ان سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ محمد مہدی نے جس وقت مدینہ میں لوگوں سے بیعت لی، رباح بن عثمان کو قید کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر کو بھی، جو معتمر آدمی تھے، بیعت کے لیے بلوایا۔ انہوں نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ بھتیجے تم مارے جاؤ گے، میں تمہاری بیعت کیسے کروں؟ اسماعیل بن عبداللہ کے اس جواب کو سن کر بعض اشخاص جو بیعت کر چکے تھے پھر گئے اور حمادہ بنت معاویہ نے اسماعیل بن عبداللہ کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے اس کلام سے بہت سے آدمی محمد مہدی سے جدا ہو گئے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ مارے جائیں۔ غرض رشتہ داروں اور خاندان والوں کی علیحدگی نے محمد مہدی کو زیادہ طاقتور نہ ہونے دیا، ورنہ بہت ممکن تھا کہ خلافت پھر حسن کی اولاد میں آ جاتی۔ اگر محمد مہدی اسی وقت طرح دے جاتے اور مدینہ سے بچ کر نکل جاتے یا بھی خروج میں جلدی نہ کرتے اور اپنے بھائی ابراہیم کے خروج کا انتظار کر کے دونوں بھائی ایک ہی وقت میں نکلتے تو کامیابی یقینی تھی، مگر منصور اور خاندان عباسیہ کی خوش قسمتی کے عباسی لشکر کو محمد اور ابراہیم دونوں کا مقابلہ یکے بعد دیگرے کرنا پڑا اور ان کی طاقت تقسیم ہونے سے بچ گئی۔ جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے محمد مہدی نے عباسی خلیفہ منصور کے خلاف خروج کیا
اور مدینہ میں مقتول ہوئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مصنع بن حسن بن علی نے تحریک کی قیادت سنبھالی۔ منصور جس زمانے میں بغداد کی تعمیر کے معائنے کے لیے آیا تھا، اس زمانے میں ابراہیم بن عبداللہ برادر محمد مہدی پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ تھے۔ وہاں سے وہ صاف بچ کر کوفہ چلے آئے اور منصور نے ان کی گرفتاری کے لیے بڑی کثرت سے ہر شہر میں جاسوس پھیلا دیے۔ منصور کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم بصرہ میں ہیں تو اس نے بصرہ کے ہر ایک مکان پر ایک ایک جاسوس مقرر کروایا۔ حالانکہ ابراہیم بن عبداللہ کوفہ میں سفیان بن حبان کے مکان پر مقیم تھے۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ سفیان ابراہیم کا بہت گہرا دوست تھا۔ جاسوسوں کی کثرت دیکھ کر سفیان گھبرایا اور اس نے ابراہیم کے صاف نکال دینے کی یہ ترکیب سوچی کہ منصور کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ میرے اور میرے غلاموں کے لیے پروانہ راہداری لکھ دیں اور ایک دستہ فوج میرے ہمراہ کر دیں، میں ابراہیم کو جہاں ہوگا گرفتار کر کے لے آؤں گا۔ منصور نے فوراً پروانہ راہداری لکھ کر دے دیا اور ایک چھوٹی سی فوج بھی اس کے ساتھ کر دی۔ سفیان اپنے گھر میں آیا اور گھر کے اندر جا کر ابراہیم کو اپنے غلاموں کا لباس پہنا کر اور غلاموں کے ساتھ ہمراہ لے کر معاف فوج کوفہ سے چل دیا۔ بصرہ میں آ کر ہر ایک مکان پر 2-2 4-4 لشکری مقرر کرتا گیا۔ اس طرح تمام لشکر کے آدمی جب تقسیم ہو گئے، آخر میں صرف سفیان اور ابراہیم رہ گئے تو ابراہیم کو اہواز کی جانب روانہ کر کے خود بھی روپوش ہو گیا۔ بصرہ میں ان دنوں سفیان بن معاویہ امیر تھا۔ اس کو جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو اس نے لشکریوں کو جو جا بجا منتشر اور متعین تھے ایک جگہ جمع کیا اور ابراہیم بن عبداللہ و سفیان بن حبان کی جستجو شروع کی، مگر کسی کو نہ پا سکا۔ اہواز میں محمد بن حسین امیر تھا۔ ابراہیم جب اہواز پہنچے تو حسن بن حبیب کے مکان میں فروکش ہوئے۔ امیر اہواز کو اتفاقاً جاسوس کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ابراہیم اہواز میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ان کی تلاش اور جستجو میں مصروف رہنے لگا۔ ابراہیم عرصہ دراز تک حسن کے مکان میں چھپے رہے اور لوگوں کو اپنی دعوت دیتے رہے۔ سن 145 ہجری میں بصرہ سے یحییٰ بن زیاد بن حیان نے ابراہیم کو اہواز سے بصرہ میں بلوایا اور بڑی سرگرمی سے لوگوں کو محمد مہدی کی بیعت کی طرف بلانا شروع کیا۔ اہل علم اور بااثر لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے ان کی بیعت کر لی۔ بصرہ والوں کے 4000 افراد کے نام بیعت کے رجسٹر میں لکھے گئے۔ اسی عرصہ میں محمد مہدی نے مدینہ میں خروج کیا اور ابراہیم کو لکھا کہ تم بھی بصرہ میں خروج کرو۔ منصور نے چند سرداروں کو احتیاطاً بصرہ میں بھیج دیا تھا کہ اگر اس طرح بغاوت کا کوئی خطرہ پیدا ہو تو بصرہ کے عامل سفیان بن معاویہ کی مدد کرے۔ اگر ابراہیم محمد مہدی کے لکھنے کے موافق فوراً خروج کر دیتے تو یقیناً منصور کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے اور ابراہیم اور محمد دونوں بھائیوں کو بہت تقویت حاصل ہوتی۔ لیکن اس وقت ابراہیم بصرہ میں بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے انہوں نے خروج میں تعامل کیا۔ منصور جب محمد مہدی کے مقابلے کو لشکر روانہ کر چکا تو یکم رمضان المبارک 145 ہجری کو ابراہیم نے بصرہ میں خروج کیا اور سفیان بن معاویہ اور ان سرداروں کو جو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے گرفتار کر کے قید کیا۔ جعفر و محمد پسران سلیمان بن علی یعنی منصور کے چچا زاد بھائی 600 آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے باہر پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی منصور کے بھیجے ہوئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے ابراہیم کے خروج کا حال سنتے ہی حملہ کیا۔ ان 600 آدمیوں کے مقابلے پر صرف 50 آدمی بھیجے گئے اور ان 50 آدمیوں نے 600 کو شکست دے کر بھگا دیا۔ ابراہیم نے تمام بصرہ پر قابض ہو کر لوگوں سے بیعت عام لی اور امان کی منادی کرا دی۔ پھر بیت المال سے 20 لاکھ درہم برآمد کر کے 50-50 درہم ہر ایک ہمراہی کو تقسیم کیے۔ پھر مغیرہ کو 100 پیادوں کے ہمراہ اہواز کی جانب روانہ کیا۔ اہواز کا عامل محمد بن حسین 4000 فوج لے کر مقابلے کو نکلا، لیکن 100 پیادوں نے 4000 کے لشکر کو شکست دی اور مغیرہ نے اہواز پر قبضہ کر لیا۔ ابراہیم نے عامر بن شداد کو فارس کی جانب روانہ کیا۔ وہاں کے گورنر اسماعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور اس کے بھائی عبد الصمد نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور عمر بن شداد نے صوبہ فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہارون بن شمس عجلی کو واسط کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ ہارون نے منصور کے گورنر ہارون ابن حمید ایاوی کو شکست دے کر واسط پر قبضہ کر لیا۔ غرض یہ کہ جس روز مدینہ میں محمد مہدی اور عیسیٰ بن موسیٰ کے لشکروں میں لڑائی ہوئی اور محمد مہدی شہید ہوئے، اس روز تک بصرہ، فارس، واسط اور عراق کا بڑا حصہ منصور کے قبضے سے نکل چکا تھا۔ شام کا ملک بھی بہت جلد قبضے سے نکلنے والا تھا۔ کوفہ والے بھی ابراہیم کے منتظر بیٹھے تھے اور منصور کی حکومت کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ابراہیم نے یکم رمضان کو بصرہ میں خروج کیا تھا۔ آخر رمضان تک برابر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی ابراہیم کے پاس خبر پہنچی کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں۔ ابراہیم نے عید الفطر کی نماز پڑھ کر عیدگاہ میں اس کی خبر کا اعلان کیا۔ یہی خبر ان لوگوں کے پاس بھی جو دوسرے علاقوں میں منصور کے عاملوں سے لڑنے اور ان کو مغلوب اور خارج کرنے میں مصروف تھے پہنچی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ سب کے جوش سرد پڑ گئے اور منصور کے سرداروں اور عاملوں میں ایک تازہ دہشت پیدا ہو گئی۔ بصرہ والوں
نے اس خبر کو سن کر محمد مہدی کی جگہ ابراہیم کو جو ان میں موجود تھے خلیفہ تسلیم کیا اور پہلے سے زیادہ جوش اور ہمت دکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ ابراہیم کے ہمراہیوں میں بہت سے لوگ بصرہ میں کوفہ والے بھی تھے۔ بصرہ والوں کی یہ رائے تھی کہ بصرہ ہی کو دارالخلافہ اور مرکز حکومت قرار دیا جائے اور اطراف میں فوجیں بھیجنے اور انتظام کرنے کا کام انجام دیا جائے، مگر کوفیوں نے اس سے اختلاف کر کے یہ رائے ظاہر کی کہ ابراہیم کو فوج لے کر خود کوفہ کی طرف حملہ آور ہونا چاہیے اور کوفہ والے بھی ان کے منتظر اور چشمے باراہ بیٹھے ہیں۔ ابراہیم نے کوفیوں کی رائے سے اتفاق کیا اور اپنے لڑکے حسن کو بصرہ میں اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانگی کا عزم کیا۔ یہ خبر کوفہ میں منصور کو پہنچی تو وہ بہت مضطرب ہوا اور اس نے فوراً تیز رفتار قاصد عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس روانہ کیا کہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے آپ کو کوفہ میں پہنچاؤ، ساتھ ہی مہدی کو خراسان میں لکھا کہ فوراً فارس پر حملہ کرو۔ اس طرح ہر ایک عامل کو جو خطرے سے محفوظ تھا اپنی طرف بلایا۔ جس کے قریب ابراہیم کا کوئی سردار تھا اس کو لکھا کہ تم مقابلے میں ہمت سے کام لو۔ ہر طرف سے فوجیں بڑی صورت کے ساتھ منصور کی طرف آنے لگی، یہاں تک کہ 1,00,000 فوج کوفہ میں آ کر جمع ہو گئی۔ ابراہیم کے حملے کی خبر سن کر منصور نے 50 روز تک کپڑے نہیں بدلے اور اکثر مسلح ہی پر بیٹھا رہا۔ ادھر ابراہیم بن عبداللہ 1,00,000 فوج کے ساتھ کوفہ سے 30 یا 40 میل کے فاصلے پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ادھر عیسیٰ بن موسیٰ مع اپنی ہمراہ فوج کے وارد کوفہ ہوا۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو ابراہیم کی لڑائی پر روانہ کیا اور حمید بن قحطبہ کو مقدمۃ الجیش بنایا۔ ابراہیم کو مشورہ دیا کہ لشکرگاہ کے گرد خندق کھود لو، مگر ابراہیم کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم مغلوب نہیں بلکہ غالب ہیں، لہٰذا خندق کھودنے کی ضرورت نہیں۔ ہمراہیوں نے ابراہیم کو مشورہ کیا کہ دستہ دستہ فوج لڑانا چاہیے تاکہ ایک دستہ کے شکست خوردہ ہونے پر دوسرا تازہ دم دستہ مدد کو بھیج دیا جائے، مگر ابراہیم نے اس سے رائے کو ناپسند کر کے اسلامی قاعدہ کے موافق صف بندی کر کے لڑائی کا حکم دیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حمید بن قحطبہ شکست کھا کر بھاگا۔ عیسیٰ نے اس کو قسم دے کر روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ عیسیٰ بھی مال لشکر مصروف جنگ ہوا اور اس کے اکثر ہمراہی تاب مقاومت نہ لا کر فرار ہونے لگے۔ عیسیٰ ابھی تک میدان میں مقابلے پر ڈٹا رہا مگر اس کے شکست پانے یا مغلوب ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی کہ یکایک جعفر اور محمد پیسران سلیمان بن علی ایک لشکر لیے ہوئے لشکر ابراہیم کے عقب میں آ پہنچے۔ ابراہیم کی فوج اس اچانک حملے سے گھبرا کر ان تازہ دم حملہ آوروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عیسیٰ نے فوراً اپنی جمعیت کو سنبھال کر حملہ کیا اور اس کی فوج کی فراری یہ حالت دیکھ کر سب کے سب واپس لوٹ پڑے۔ حمید بن قحطبہ بھی اپنے ہمراہیوں کو لے کر حملہ آور ہوا۔ اس طرح ابراہیم کے لشکر بیچ میں گر گیا اور حملہ آوروں نے اس کے لیے میدان کو تنگ کر دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم کے بہت سے لشکری جی کھول کر مقابلہ نہ کر سکے، آخر بے ترتیبی کے ساتھ نکل کر بھاگنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ صرف 400 آدمی باقی رہ گئے۔ ان لوگوں کو عیسیٰ، حمید، محمد اور جعفر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آخر ابراہیم کے گلے میں ایک تیر آ کر لگا جو بہت کاری تھا۔ ہمراہیوں نے گھوڑے سے اتار لیا اور چاروں طرف ہلکا کر کے مقابلے اور مدافعت میں مصروف ہوئے۔ حمید بن قحطبہ نے اپنی رکابی فوج کو پوری طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم کے ہمراہیوں کو مغلوب اور منتشر کر کے ابراہیم کا سر اتار کر عیسیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ عیسیٰ نے منصور کی خدمت میں بھیج دیا۔ 25 ذی القعدہ سن 145 ہجری کو یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد حسن بن ابراہیم بن عبداللہ کو بصرہ سے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یعقوب بن داؤد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ محمد مہدی اور ان کے بھائی کے قتل سے فارغ ہو کر منصور نے بصرہ کی حکومت سالم بن قتیبہ باہلی کو دی اور موصل کی حکومت اپنے لڑکے جعفر کو دی۔ اس کے ساتھ حرس بن عبداللہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ امام مالک نے مدینہ میں محمد مہدی کی بیعت کرنے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ ان کو کوڑوں سے پٹوایا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے عراق میں ابراہیم بن عبداللہ کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا، اس لیے ان کو منصور نے گرفتار کر کے بلوایا اور بغداد میں لے جا کر اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا قید کر دیا۔ اس قید میں اینٹوں کے گنوانے کی خدمت بطور مشقت ان سے لی جاتی تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ منصور نے ان کو عہدہ قضا سپرد کرنا چاہا اور انہوں نے جب انکار کیا تو منصور نے اینٹوں کو گننے کا کام ان کے سپرد کیا۔ اسی حالت میں سن 150 ہجری تک مصروف اور مقید رہ کر وہ وفات پا گئے۔ علاوہ اس کے اور علماء نے بھی مثلاً ابن اجلان اور عبد الحمید بن جعفر وغیرہ نے محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم کی بیعت کے لیے فتوے دیے تھے۔ ان سب علماء کو بھی اسی قسم کی سزائیں دی گئی۔ سن 146 ہجری میں علاقہ خزر کے ترکوں نے علم بغاوت بلند کیا اور باب الابواب سے آرمینیا تک مسلمانوں کو قتل اور غارت کرتے ہوئے چلے آئے۔ اسی سال جزیرہ قبرص پر مسلمانوں نے بحری حملہ کیا اور سیستان کے علاقے میں خارجیوں نے شورش اور بغاوت کی تو منصور نے یمن کی گورنری سے تبدیل کر کے مان بن زائدہ کو سیستان کی حکومت پر بھیج دیا اور وہاں مان بن زائدہ نے تمام شورش اور فساد کو فروغ کیا۔
सन 151 हिजरी तक वो वहाँ रहा। आखिर धोखे से खारजियों ने उसको कत्ल किया। जब मोहम्मद महदी ने खरूज किया तो मंसूर की तरफ से सिंध का गवर्नर आमिर बिन हफ्स बिन उस्मान था। मोहम्मद महदी ने खरूज करके अपने बेटे अब्दुल्ला मारूफ बाअश्तर को उसके चचा इब्राहिम के पास बसरा की जानिब रवाना कर दिया था। यहाँ पहुँचकर अब्दुल्ला अश्तर ने अपने चचा के मशवरे से एक तेज़ रफ्तार ऊँटनी लेकर सिंध का कसद किया, क्योंकि आमिर बिन हफ्स हाकिम सिंध से आयानत और हमदर्दी की तवक्को रखता था। अब्दुल्ला अश्तर ने सिंध में पहुँचकर आमिर बिन हफ्स को दावत दी और उसने इस दावत को कबूल करके मोहम्मद महदी की खिलाफत को तस्लीम किया और अब्बासियों के लिबास और निशानात को चाक करके खुतबा में मोहम्मद महदी का नाम दाखिल किया। इसी अरसे में आमिर बिन हफ्स के पास मोहम्मद महदी के मारे जाने की खबर पहुंची। उसने अब्दुल्ला अश्तर को इस हादसे से इतलाह देकर ताज़ियत की। अब्दुल्ला अश्तर ने कहा कि अब तो मुझको अपनी जान का ख़तरा है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। सिंध की हालत इस ज़माने में ये थी कि बहुत से छोटे छोटे राजा जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में मुसलमान हो गए थे, वो अपनी अपनी रियासतों पर फरमा रवाई करते थे और खलीफा वक्त की सियादत को तस्लीम करके तमाम इस्लामी शायर के पाबंद और अपने हुकूक हुक्मरानी पर कायम थे। उमर बिन हफ्स ने अब्दुल्ला अश्तर को मशवरा दिया कि तुम सिंध के फ़लाँ बादशाह की मुमलिकत में चले जाओ। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होता है और इफ़ाए अहद में मशहूर है। यकीन है कि तुम्हारे साथ बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आएगा। अब्दुल्ला अश्तर ने रजामंदी ज़ाहिर की और उमर बिन हफ्स ने इस बादशाह से ख़तों की दावत करके अब्दुल्ला अश्तर की निस्बत अहदनामा लिखवा कर मंगवा लिया और अब्दुल्ला को उसकी तरफ रवाना कर दिया। सिंध के इस बादशाह ने अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला अश्तर से कर दी और सन 151 हिजरी तक अब्दुल्ला अश्तर इसी जगह रहा और सिर्फ इस अरसा में करीबन 400 अरब इतराफ़ो जवानिब से खींच कर अब्दुल्ला अश्तर के पास आकर जमा हो गए। मंसूर को इत्फाकन ये हाल मालूम हो गया कि अब्दुल्ला अश्तर सिंध के एक बादशाह के यहाँ मुकीम है और एक छोटी सी जमीयत अरबों की उसके पास मौजूद है। मंसूर ने सन 151 हिजरी में उमर बिन हफ्स को सिंध की गवर्नरी से बुलाकर मिस्र की हुकूमत पर भेज दिया और सिंध की गवर्नरी पर हशाम बिन आमिर तगलबी को रवाना किया। रुखसत करते वक्त ताकीद की कि अब्दुल्ला अश्तर को जिस तरह मुमकिन हो गिरफ्तार कर लेना, अगर सिंध का बादशाह उसके देने से इनकार करे तो फ़ौरन इस पर चढ़ाई करो। हशाम बिन आमिर ने हरचंद कोशिश की मगर सिंध का वो बादशाह अब्दुल्ला अश्तर को देने पर रजामंद न हुआ। आखिर तरफैन से लड़ाई पर आमादगी ज़ाहिर हुई। अब्दुल्ला अश्तर जिस हिस्सा मुल्क में मुकीम था उस तरफ हशाम बिन आमिर के भाई सफ़ीह ने फ़ौज कशी की और इत्फाकन एक रोज़ अब्दुल्ला अश्तर सिर्फ 10 सवारों के साथ दरिया सिंध के किनारे सैर करता हुआ निकला। वहाँ सफ़ीह की फ़ौज यकायक सामने आ गई। सफ़ीह ने अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना चाहा और अब्दुल्ला अश्तर और उसके हमराहियों ने मुकाबला किया और लड़ाई होने लगी। आखिर अब्दुल्ला अश्तर और उसके हमराही सब के सब मारे गए। हशाम बिन आमिर ने इसकी इतलाह मंसूर को दी और मंसूर ने लिखा कि इस बादशाह के मुल्क को ज़रूर पामाल कर दिया जाए। चुनांचे लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा और हशाम ने इसके तमाम मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और अब्दुल्ला अश्तर की बीवी माआप ने लड़के के गिरफ्तार होकर मंसूर के पास भेजी गई। मंसूर ने अब्दुल्ला अश्तर के लड़के और बीवी को मदीना भेज दिया कि उनके ख़ानदान वालों के सुपुर्द कर दिए जाएँ। अब्दुल्ला सफ़ाह ने मरते वक्त मंसूर को अपना वली अहद मुकर्रर किया और मंसूर के बाद ईसा बिन मूसा को वली अहद बनाया था। अब उस वसीयत के मुवाफिक मंसूर के बाद ईसा बिन मूसा खलीफा होने वाला था। मंसूर जब मोहम्मद महदी और इब्राहिम के ख़तरात से मुतमिन हो गया और ईसा बिन मूसा की इमदाद का ज़्यादा मोहताज न रहा तो उसने चाहा कि बजाय ईसा के अपने बेटे महदी को वली अहद बनाए। अव्वल ईसा से इसका जिक्र किया। ईसा ने इसको कबूल और मंजूर करने से इनकार किया। मंसूर ने खालिद बिन बरमक और दूसरे अजमी सरदारों को शरीक मशवरा और अपनी राय का मुवय्यद बनाकर सन 147 हिजरी में ईसा बिन मूसा को जो सफ़ाह के ज़माने से गवर्नर कूफा चला आता था, कूफा की हुकूमत से माजूल करके मोहम्मद बिन सुलेमान को कूफा का गवर्नर बनाया और कूफा की गवर्नरी से माजूल होकर ईसा की तमाम कुव्वत ज़ायल हो गई और इसको मंसूर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इजहार राय की गलती महसूस हुई। गर्ज़ ईसा को बेदस्तोपा करके मंसूर ने चालाकी और फ़रेब और दिलजोई और मुनाफ़कत से काम लेकर लोगों से महदी के वली अहदी की बैत ले ली। महदी के बाद ईसा बिन मूसा को वली अहद बनाकर उसके भी आंसू पूछने की कोशिश की। खालिद बिन बरमक ने यह शोहरत दी कि मेरे सामने ईसा ने वली अहदी से दस्तबरदारी का इजहार किया था, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे महदी को वली अहद बना रहे हैं। इस काम के लिए मंसूर ने खिलाफ आदत रुपया भी बहुत सर्फ किया और लोगों को इस तकरीब में इनाम और इकराम देकर खुश किया। ईसा बिन मूसा ने मंसूर की हुकूमत के मजबूत और मुस्तहकम बनाने और कायम रखने में सबसे ज़्यादा खिदमत अंजाम दी थी। उसने मोहम्मद महदी और इब्राहिम को शिकस्तें देकर कत्ल कराया और मंसूर को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। इस खिदमत जलीला का उसको उल्टा ये सिला मिला कि वो वली अहदी से माजूल कर दिया गया और महदी बिन मंसूर इस पर साबिक हो गया। ईसा बिन मूसा गवर्नर कूफा से माजूल होने के बाद मौज़ा
رحبہ علاقہ کوفہ میں سکونت پذیر ہو کر خاموش زندگی بسر کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ منصور کے راستے کی تمام مشکلات دور ہو گئی اور سوائے ایک ملک اندلس کے تمام ممالک اسلامیہ میں سن 148 ہجری کے اندر منصور کی حکومت مستحکم طور پر قائم ہو گئی۔ سن 149 ہجری میں شہر بغداد کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ مذکورہ بالا واقعات اور حادثات کے سبب رومیوں پر جہاد کرنے کا موقع مسلمانوں کو نہ ملا تھا۔ سن 149 ہجری میں عباس بن محمد، حسن بن قحطبہ اور محمد بن اشعث نے رومیوں پر چڑھائی کی اور دور تک قتل اور غارت کرتے ہوئے چلے گئے۔ سن 158 ہجری میں منصور نے عامل مکہ کو لکھا کہ سفیان ثوری اور عباد بن کثیر کو قید کر کے بیچ دو۔ لوگوں کو سخت اندیشہ تھا کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ حج کے دن قریب آ گئے تھے اور منصور نے خود حج کا ارادہ کیا۔ اس سے اہل مکہ کو اور بھی تشویش ہوئی کہ یہاں آ کر اللہ جانے کس کس کو گرفتار اور قید اور قتل کرے، مگر اہل مکہ کی دعائیں قبول ہوئیں اور منصور مکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ منصور نے ماہ ذی قعدہ سن 158 ہجری میں بغداد سے حج کے لیے کوچ کیا۔ بغداد سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹے مہدی کو بغداد میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور وصیت کی، میرے بیازوں کے صندوقچے کی بہت حفاظت کرنا اور ضرورتوں کے وقت اپنی مشکلات کے حل کی تدابیر ان بیازوں میں تلاش کرنا، شہر بغداد کی خوب حفاظت کرنا اور میرے بعد کبھی دارالخلافہ کسی دوسری جگہ تبدیل نہ کرنا۔ میں نے اس قدر خزانہ جمع کر دیا ہے کہ 10 برس تک خراج کی ایک پائی بھی خزانہ میں نہ داخل ہو تو فوج کی تنخواہیں اور دوسرے تمام مصارف اور سلطنت کے لیے یہ خزانہ کفایت کرے گا۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کی عزتیں بڑھانا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینا۔ میں تم کو خراسانیوں کے ساتھ باحسن سلوک پیش آنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے قوت بازو اور ایسے مددگار ہیں کہ انہوں نے تمہارے خاندان میں حکومت اور سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال صرف کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خراسانیوں کے دلوں سے تمہاری محبت کبھی نہ نکلے گی۔ ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا اور ان کے نمایاں کاموں پر ان کو انعام اور اکرام سے خوش کرنا۔ خبردار قبیلہ بنو سلیم کے کسی شخص سے کبھی مدد نہ طلب کرنا۔ عورتوں کو اپنے کاموں میں دخل نہ دینے دینا۔ امت رسول کی حفاظت کرنا اور ناحق خون ریزی نہ کرنا۔ حدود الہی کی پابندی کرنا۔ ملحدین پر حملہ آور اور بدعتوں کو مٹانا۔ عدل کو قائم کرنا اور اعتدال سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ مال غنیمت لشکریوں کے لیے چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے لیے میں کافی خزانہ چھوڑے جاتا ہوں۔ سرحدوں کی پورے طور پر حفاظت کرنا، راستوں میں امن قائم کرنا، رعیت کے مال پر نظر رکھنا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، سوار اور پیادے جس قدر ممکن ہو تیار رکھنا، آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھنا، نزول حوادث کے وقت مستقل مزاج رہنا اور سستی اور کاہلی کو مزاج میں دخل نہ دینے دینا، لوگوں پر حاضری دربار کو آسان کرنا اور دربانوں سے خبردار رہنا کہ وہ لوگوں پر سختی نہ کرنے پائیں۔ بغداد سے روانہ ہو کر منصور کوفہ میں آیا اور حج اور عمرے کا احرام باندھا اور قربانی کے جانوروں کو آگے روانہ کیا، اور کوفہ سے 2-3 منزل سفر کرنے نہ پایا تھا کہ بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کی حالت میں اپنے آزاد کردہ غلام ربیح کو، جو اس کا حاجب اور افسر باڈی گارڈ تھا، اکثر اپنی مصاحبت میں رکھتا تھا۔ 6 ذی الحجہ سن 158 ہجری مقام بطن کے یہاں سے مکہ 3 یا 4 میل تھا، فوت ہو گیا۔ محمد المہدی بن منصور۔ محمد المہدی بن منصور کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ وہ مقام ایدج میں سن 126 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام موسیٰ بنت منصور حمیری تھا۔ مہدی نہایت سخی، ہر دل عزیز، صادق الاعتقاد اور محبوب رعایا اور وجیح شخص تھا۔ اس کے باپ منصور نے اس کو بہت سے علماء کی شاگردی اور صحبت میں رکھا۔ مہدی کی عمر صرف 15 سال کی تھی کہ منصور نے اس کو عبد الجبار بن عبد الرحمن کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے سن 141 ہجری میں خراسان کی جانب روانہ کیا۔ سن 144 ہجری میں یہ خراسان سے واپس آیا تو منصور نے اس کی شادی صفاح کی لڑکی یعنی اپنی بھتیجی سے کی۔ سن 144 ہجری میں اس کو اپنا ولی عہد بنایا اور خراسان کے جنوبی اور مغربی حصے کا عامل بنا کر رے کی جانب روانہ کیا۔ سن 152 ہجری میں اس کو امیر الحج مقرر کیا۔ سن 158 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد بغداد میں تخت نشین ہوا۔ بغداد میں جب لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ تم لوگ جس کو امیر المومنین کہتے ہو وہ ایک بندہ ہوتا ہے، جب اسے کوئی آواز دیتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، اور جب اس کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی امیر المومنین کا محافظ ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مسلمانوں کی خلافت کے کام انجام دینے کے لیے مدد طلب کرتا ہوں۔ جس طرح تم لوگ اپنی زبان سے میری اطاعت کا اظہار کرتے ہو، اسی طرح دل سے بھی موافقت کرو تاکہ دین اور دنیا کی بہتری کے امیدوار بن سکو۔ جو شخص تم میں عدل پھیلائے تم اس کی مخالفت کو تیار نہ ہو۔
میں تم پر سے سختیاں اٹھا دوں گا اور اپنی تمام عمر تم پر احسان کرنے اور جو تم میں مجرم ہو اس کو سزا دینے میں صرف کروں گا۔ مہدی نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منصور کے قید خانے میں جس قدر قیدی تھے سب کو رہا کر دیا۔ صرف وہ قیدی رہا نہیں ہوئے جو باغی، غاصب یا خونی تھے۔ انہی قیدیوں میں جو رہا ہوئے یعقوب بن داؤد بھی تھا۔ جو قیدی رہا نہیں ہوئے تھے ان میں حسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن حسن تھا۔ حسن اور یعقوب دونوں قتل ابراہیم کے بعد بصرہ سے گرفتار ہو کر ساتھ ہی قید ہوئے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یعقوب کا باپ داؤد بنی سلیم کے آزاد غلاموں میں سے تھا۔ وہ خراسان میں نصر بن سیار کا میر منشی تھا۔ داؤد کے دو بیٹے یعقوب اور علی تھے۔ یہ دونوں بڑے عالم، فاضل اور نہایت ہوشیار اور عقل مند تھے۔ جب بنو عباس کی حکومت ہوئی تو بنو سلیم کی بے قدری ہوئی، ساتھ ہی یعقوب اور علی کی بھی جو بنو سلیم میں شامل تھے۔ ان کی جانب کسی نے توجہ نہ دی، حالانکہ اپنی قابلیت کے اعتبار سے وہ مستحق التفات تھے۔ جب محمد مہدی اور ابراہیم نے بنو عباس کے خلاف لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو یعقوب اس دعوت میں شریک ہو گیا اور لوگوں کو محمد مہدی اور ابراہیم کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ بالآخر حسن بن ابراہیم کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اب قید خانے سے چھوٹ کر یعقوب کو معلوم ہوا کہ حسن بن ابراہیم قید خانے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس کی اطلاع خلیفہ مہدی کو دی۔ مہدی نے حسن کو دوسرے قید خانے میں تبدیل کر دیا، مگر حسن وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ مہدی نے یعقوب کو بلا کر حسن کے متعلق مشورہ کیا۔ یعقوب نے کہا کہ آپ حسن کو امان عطا فرمائیں تو میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ مہدی نے حسن کو امان دے دی اور یعقوب نے حسن کو حاضر کر دیا اور اس بات کی اجازت مہدی سے حاصل کر لی کہ حسن وقت بے وقت خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حسن مہدی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مہدی نے حسن کو اپنا دینی بھائی بنا کر 1,00,000 درہم مرحمت فرمائے۔ چند ہی روز کے بعد مہدی نے اپنے وزیر ابو عبداللہ کو، جو عہد ولی عہدی سے وزیر چلاتا تھا، معزول کر کے یعقوب بن داؤد کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یعقوب اور حسن کی عزت افزائی سے مہدی نے اپنی منصف مزاجی اور قدر شناسی کا ثبوت پیش کیا اور اپنے محبت دشمنوں کے دلوں میں بھی قائم کر دی۔ خلافت عباسیہ کو سب سے زیادہ خطرہ محمد مہدی اور ابراہیم کی جماعت کے لوگوں سے تھا، جو یحییٰ بن زید کی جماعت کے ساتھ مل کر زوال بنو عباس کے خواہاں تھے۔ مہدی نے یعقوب کو وزیر بنا کر ان تمام خطرات کا سدباب کر دیا۔ کیونکہ یعقوب ان دونوں جماعتوں سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ان لوگوں کو سلطنت میں عہدے دے دے کر مخالفت سے باز رکھا اور ان کے جوش مخالفت کو کم کر دیا۔ مہدی کے خلافت کے پہلے ہی سال یعنی 159 ہجری میں مرو کا ایک باشندہ حکیم مکنا، جس نے سونے کا ایک چہرہ بنا کر اپنے چہرے پر لگا لیا تھا، معبود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے اس کے جسم میں خود حلول کیا، اس کے بعد نوح میں، پھر ابو مسلم اور ہاشم میں۔ اس طرح یہ تناسخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی روح ہے، یعنی مجھ میں اللہ تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ در حقیقت وہی ہے جو علاقہ راوند کے لوگوں کا تھا اور جنہوں نے منصور کے زمانے میں ہاشمیہ کے اندر فساد برپا کیا تھا۔ یہ سب لوگ ابو مسلم کی جماعت کے لوگ تھے اور ابو مسلم ہی کی عجیب در عجیب دعوت اور تبلیغ کے کرشمے تھے۔ وہ جس حیثیت اور جس قسم کے لوگوں کو دیکھتا تھا، انہی کے حسب حال وہ اپنی دعوت کا رنگ تبدیل کر کے ان کے سامنے پیش کرتا تھا۔ یہ تمام گمراہ فرقے دعوت اہل بیت کو مختلف سانچوں میں ڈال کر مختلف نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حکیم مکنا کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یحییٰ بن زید مارے نہیں گئے بلکہ یہ روپوش ہو گئے ہیں اور کسی وقت اپنا بدلہ لینے کے لیے ظاہر ہوں گے اور دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے۔ مکنا کے ظہور پر بہت سے خراسانی اس کے متبع ہو گئے اور اس کو سجدہ کرنے لگے۔ مکنا نے قلعہ بسام اور سنجردہ یعنی علاقہ ماوراء النہر میں قیام کیا۔ اہل بخارا، اہل سغد اور ترکوں نے عباسیوں کے خلاف اس کی شرکت اور حمایت پر کمر باندھی اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس طرح کے عاملوں ابو النعمان، جنید، لیث بن نصر بن سیار نے مقابلہ کیا۔ لیث کا بھائی محمد بن نصر اور بھتیجا حسان بن تمیم اس لڑائی میں مارے گئے۔ مہدی کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے جبرائیل بن یحییٰ کو ان لوگوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جبرائیل کے بھائی یزید کو بخارا اور سغد کے باغیوں کی سرکوبی پر مامور کیا گیا۔ اول اہل بخارا اور سغد پر حملہ کیا گیا۔ 4 مہینے کی جنگ کے بعد بخارا وغیرہ کے قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور 700 باغی مارے گئے، باقی مکنا کی طرف بھاگ گئے۔ مہدی نے ابو عون کو چند روز کے بعد جنگ مکنا کے لیے روانہ کیا، مگر ان سرداروں سے مکنا مغلوب نہ ہو سکا تو معاذ بن مسلم کو روانہ کیا گیا۔
معاذ بن مسلم کے مقدمہ جہش کا افسر سعید حریشی تھا۔ پھر عقبہ بن مسلم کو بھی اس لشکر میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔ ان سرداروں نے مکنہ کی فوج پر سخت حملہ کر کے اس کو میدان سے بھگا دیا اور مکنہ کا قلعہ بسام میں محاصرہ کر لیا۔ اثناء جنگ میں معاذ اور سعید میں کچھ انبن ہو گئی۔ سعید نے مہدی کو لکھ کر تنہا اپنے آپ مکنہ کے استحصال کا کام کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مکنہ 32,000 آدمیوں کے ساتھ محصور تھا۔ سعید حریشی سے محصورین نے امان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی اور 30,000 آدمی قلعہ سے نکل آئے۔ صرف 2,000 مکنہ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ مکنہ کو جب اپنی ناکامی کا یقین ہو گیا تو اس نے آگ جلا کر اپنے تمام اہل و عیال کو آگ میں دھکا دے کر جلا دیا اور پھر آپ بھی آگ میں کود پڑا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے قلعہ میں داخل ہو کر مکنہ کی لاش آگ سے نکال کر اس کا سر کاٹ کر مہدی کے پاس روانہ کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال مہدی نے ایک بحری مہم ہندوستان کی جانب روانہ کی۔ عبد الملک بن شعب سمعی کو ایک لشکر دے کر خلیج فارس سے کشتیوں میں سوار کر کے ساحل ہند کی جانب روانہ کیا۔ باربد میں ان لوگوں نے اتر کر لڑائی چھیڑ دی۔ اہل باربد بہت سے قتل اور غارت ہوئے اور مسلمانوں کے صرف 20 آدمی مارے گئے، لیکن یہاں مسلمان فوج میں وبا پھیل گئی اور 1,000 آدمی وبا سے مارے گئے۔ یہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر فارس کی جانب روانہ ہوئے۔ ساحل فارس کے قریب پہنچ کر طوفان باد سے کئی کشتیاں ٹوٹ گئیں اور ایک جماعت دریا میں غرق ہوئی۔ جیسا کہ ہم پچھلی اقساط میں بیان کر چکے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ موضع رحبہ متصل کوفہ میں رہتا تھا اور جمعہ یا عید کی روز کوفہ میں نماز پڑھتا تھا اور تمام وقت اپنے گاؤں میں خاموشی اور بے تعلقی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ منصور کے بعد عیسیٰ کو عبداللہ صفاح نے ولی عہد مقرر کیا تھا۔ منصور نے عیسیٰ کو مؤخر کر کے اپنے بیٹے مہدی کو مقدم کر دیا۔ اب مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ ولی عہد تھا، لیکن مہدی کو اس کی خلافت کے پہلے ہی سال میں اس کے ہمدردوں اور مشیروں نے ترغیب دی کہ عیسیٰ بن موسیٰ کی جگہ آپ اپنے بیٹے ہادی کو ولی عہد بنائیں۔ مہدی نے عیسیٰ کو اپنے پاس بغداد میں طلب کیا۔ عیسیٰ نے آنے سے انکار کیا۔ مہدی نے گورنر کوفہ کو تاکیدی حکم دیا کہ عیسیٰ کو تنگ کیا جائے، مگر چونکہ عیسیٰ پہلے ہی سے خانہ نشین تھا اس لیے گورنر کوفہ کو کوئی موقع عیسیٰ کے پریشان کرنے کا نہ مل سکا۔ پھر مہدی نے ایک سخت خط عیسیٰ کو لکھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مہدی نے اپنے چچا عباس کو عیسیٰ کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا لائے۔ عیسیٰ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ آخر مہدی نے 2 سپہ سالاروں کو عیسیٰ کے لانے پر مجبور کیا۔ مجبور ہو کر عیسیٰ بغداد میں آیا اور محمد بن سلیمان کے مکان پر فروکش ہوا۔ مہدی کے دربار میں آتا جاتا رہا مگر بالکل خاموش جاتا اور خاموش آتا رہا۔ آخر عیسیٰ پر تشدد شروع کیا گیا۔ خود محمد بن سلیمان نے اس کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے۔ عیسیٰ نے عہد اور قسم کا عذر کیا جو اس سے ولی عہدی کے وقت لی گئی تھی۔ مہدی نے فقہا کو طلب کیا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ عیسیٰ قسم کا کفارہ دے کر ولی عہدی سے دستکش ہو سکتا ہے۔ مہدی نے اس کے عوض 10,000 درہم اور زاب و کسکر میں جاگیریں دی اور عیسیٰ نے 26 محرم سن 160 ہجری کو ولی عہدی سے خلا کیا اور ہادی کی ولی عہدی کی بیعت کر لی۔ اگلے دن مہدی نے دربار عام کیا اور اراکین سلطنت سے بیعت لی، پھر جامع مسجد میں آیا اور خطبہ دیا۔ عیسیٰ کے معزول اور ہادی کے ولی عہد ہونے کی لوگوں کو اطلاع دی۔ عیسیٰ نے اپنی ولی عہدی کے خلا کا اقرار کیا اور لوگوں نے ہادی کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ سن 160 ہجری کے ماہ ذی القعدہ میں مہدی نے حج کی تیاری کی اور اپنے بیٹے ہادی کو بغداد میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا۔ ہادی کے ماموں یزید بن منصور کو ہادی کے ساتھ مقرر کیا۔ دوسرے بیٹے ہارون کو معا چند اہل خاندان کے ہادی کی مصاحبت پر متعین کیا اور خود معا وزیر یعقوب بن داؤد بن تہمان کے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ مکہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کے پرانے تمام غلافوں کو جو تہ بتہ چڑھے ہوئے تھے اتروایا اور ایک نیا قیمتی غلاف چڑھایا۔ 1.5 لاکھ غربا کو کپڑے تقسیم کیے اور مسجد نبوی کو وسیع کروایا۔ واپسی میں انصار کے 500 خاندان اپنے ہمراہ عراق میں لایا اور ان کو یہاں آباد کر کے جاگیریں اور وظیفے مقرر کیے۔ اپنی محافظت پر ان کو مامور کیا اور مکے کے راستے میں مکانات بنوائے۔ ہر مکان میں حوض اور کنویں بھی بنوائے۔ ان تمام کاموں کا اہتمام یقطین بن موسیٰ کے سپرد کیا اور مسجد بصرہ کو بھی توسیع کرنے اور اس کا منبر چھوٹا کرنے کا حکم دیا۔ مہدی کی طرف سے افریقہ کا گورنر عبد الرحمن بن حبیب فہری تھا۔ اس نے بربریوں کی ایک جماعت لے کر اندلس کے ساحل مرثیہ میں پہنچ کر اندلس کے صوبے سرکستہ کے گورنر سلیمان بن یقطن کو خلافت عباسیہ کی دعوت دی۔ سلیمان نے اس تحریر کا کوئی جواب نہ دیا۔ عبد الرحمن فہری نے سرکستہ پر حملہ کیا۔ سلیمان نے شکست دے کر عبد الرحمن فہری کو پیچھے ہٹا دیا۔ اسی اثنا میں امیر عبد الرحمن فرمانروائے اندلس فوج لے کر آن پہنچا۔
اس نے سب سے پہلے عبد الرحمن فہری کی کشتیوں کو جو ساحل پر کھڑی تھی جلوا دیا تاکہ وہ فرار ہو کر نکل نہ سکے۔ اس کے بعد عبد الرحمن فہری کی جانب متوجہ ہوا۔ عبد الرحمن پریشان ہو کر بلنسیا کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ امیر عبد الرحمن نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی عبد الرحمن بن حبیب فہری کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 1000 دینار انعام میں دیا جائے گا۔ اس کی خبر کہیں عبد الرحمن فہری کے ہمراہی کسی بربری کو بھی ہو گئی۔ وہ غفلت کی حالت میں عبد الرحمن کا سر کاٹ کر امیر عبد الرحمن کے پاس لے آیا اور انعام لے کر چل دیا۔ امیر عبد الرحمن کو عباسیوں کی اس فوج کشی سے اشتعال پیدا ہوا۔ اس نے جواباً ارادہ کیا کہ لشکر لے کر ساحل شام پر حملہ آور ہو اور خلیفہ عباسی کو اس گستاخی کا مزہ چکھائے۔ مگر انہی ایام میں حسین بن یحییٰ بن سعید بن عثمان انصاری نے سرکستہ میں علم بغاوت بلند کیا، لہٰذا عبد الرحمن اموی فرمان روائے اندلس کی جانب متوجہ ہو گیا اور شام کا قصد ملتوی رہا۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے اندلس میں خاندان بنو امیہ کی حکومت قائم ہو کر ایک الگ اسلامی حکومت کا دوسرا مرکز بن گیا تھا۔ سن 163 ہجری میں مہدی نے خراسان اور دوسرے صوبوں سے لشکر فراہم کیا اور رومیوں پر جہاد کی غرض سے یکم رجب 163 ہجری کو بغداد سے کوچ کیا۔ 30 جمادی الثانی یعنی ایک دن پہلے مہدی کے چچا عیسیٰ بن موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بغداد میں ہادی کو اپنا نیابت پر چھوڑا اور اپنے دوسرے بیٹے ہارون کو اپنے ہمراہ لیا۔ دوران سفر میں موصل اور جزیرہ ہو کر گزرا۔ اس صوبہ کے گورنر عبدالصمد بن علی کو معزول کر کے قید کر دیا اور اپنے بیٹے ہارون کو آذربائیجان، آرمینیا اور کل بلاد مغرب کا والی مقرر کیا اور جزیرہ کی حکومت عبداللہ بن سہلے کو عطا کی۔ رومیوں پر چڑھائی کرنے کا سبب یہ تھا کہ سن 162 ہجری میں رومیوں نے بلاد اسلامیہ پر چڑھائی کر کے بعض شہروں کو ویران کر دیا تھا، اس لیے خلیفہ مہدی نے خود اس طرف لشکر کشی کی۔ اور اس سفر میں مہدی جب مسلمہ بن عبد الملک کے قصر کے مقابل پہنچا تو مہدی کے چچا عباس بن علی نے مہدی سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ کے دادا محمد بن علی اس طرف سے ہو کر گزرے تھے تو مسلمہ نے ان کو دعوت دی تھی اور 1000 دینار نظر کیے تھے۔ مہدی نے یہ سنتے ہی مسلمہ کے لڑکوں اور غلاموں اور جملہ متعلقین کو طلب کر کے 20,000 دینار مرہمت کیے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔ مہدی خود حلب میں پہنچ کر ٹھہر گیا اور ہارون کو فوج اور دوسرے سرداروں کے ساتھ آگے روانہ کیا۔ ہارون کے ساتھ عیسیٰ بن موسیٰ، عبد الملک بن سہل، حسن بن قحطبہ، ربیح بن یونس، یحییٰ بن خالد بن برمک تھے، مگر تمام لشکر کی سرداری، رسد اور غلہ کا انتظام سب ہارون ہی کے سپرد تھا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر رومیوں کے قلعوں پر محاصرہ کیا اور یکے بعد دیگرے کئی قلعے فتح کیے۔ اسی عرصے میں مہدی نے اطراف و حلب کے زندیقوں کو چن چن کر قتل کیا اور ہارون فتح اور فیروزی کے ساتھ واپس آیا۔ مہدی ہارون کو لے کر بیت المقدس کی زیارت کو گیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور پھر بغداد کو واپس چلا گیا۔ مہدی جب ہارون کو آذربائیجان اور آرمینیا کا گورنر بنایا تھا تو حسن بن ثابت کو اس کا وزیر مال اور یحییٰ بن خالد بن برمت کو اس کا وزیر خارجہ مقرر کیا تھا۔ اسی سال یعنی 163 ہجری میں خالد بن برمک کا انتقال ہوا۔ سن 164 ہجری میں عبد البکیر بن عبد الرحمن نے رومیوں پر فوج کشی کی، مگر بطریق میکائل اور بطریق تارا ارمنی نے 90,000 کی جمعیت سے مقابلہ کیا۔ عبد البکیر بلا مقابلہ واپس چلا آیا۔ اس واقعے سے وہ رعب جو سن 163 ہجری کی حملہ آوری سے رومیوں پر قائم ہوا تھا وہ زائل ہو گیا۔ مہدی نے سنا تو عبد البکیر کو قید کر دیا اور سن 164 ہجری میں اپنے بیٹے ہارون کو جہاد روم پر روانہ کیا اور اپنے امیر حاجب معتمد خاص ربیح کو ہارون کے ہمراہ کر دیا۔ ہارون قریباً 100,000 فوج لے کر رومیوں کے ملک پر حملہ آور ہوا اور برابر شکستیں دیتا ہوا رومیوں کو قتل کرتا اور ان کے شہروں کو غارت کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچ گیا۔ ان دنوں قسطنطنیہ کے تخت پر ایک عورت حکمران تھی جو قیصر الیوک کی بیگم تھی اور اپنے نابالغ بیٹے کی طرف سے حکومت کر رہی تھی۔ 70,000 دینار سالانہ جزیہ دینا منظور کر کے 3 برس کے لیے رومیوں نے صلح کر لیا اور یہ شرط قبول کر لی کہ قسطنطنیہ کے بازار میں مسلمانوں کو آمد و رفت اور خرید و فروخت کی ممانعت نہ کی جائے گی۔ اس صلح نامہ سے پیشتر مسلمانوں نے رومیوں کے 5,600 آدمیوں کو گرفتار اور 56,000 کو قتل کر دیا تھا۔ اس سال مہدی نے ہارون کو تمام ممالک مغربیہ کا حاکم اور محتمم مقرر کیا۔ سن 166 ہجری میں خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہارون کو ہادی کے بعد ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں سے ہارون کی ولی عہدی کی بیعت لی اور ہارون کو رشید کا خطاب دیا۔ اسی سال مہدی نے بغداد سے مکہ، مدینہ، یمن تک خچروں اور اونٹوں کی ڈاک بٹھائی تاکہ روزانہ ان مقامات سے اطلاعات آتی رہیں اور وہاں احکامات پہنچتے رہیں۔ اسی سال مہدی نے ابو یوسف کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔
सन 167 हिजरी में ईसा बिन मूसा ने कोफा में वफ़ात पाई और इसी साल जंदीकों का जा बजा ज़हूर हुआ और महदी ने अव्वल इनको बहस और मुबाहसे के ज़रिए साकित किया और फिर इनके कत्ल पर आमादा हुआ। जहाँ जंदीकों का पता चला वहीं इनके इस्तेहसाल के दरपे हो गया और इलाक़ा बसरा में माबैन यमामा और बहरीन जंदीकों ने बड़ा ज़ोर बांधा। मुर्तद होकर नमाज छोड़ बैठे और मुहर्रिकात शरई का पास और लिहाज उठा दिया और लूट मार पर आमादा होकर रास्ता बंद कर दिया। खलीफा महदी ने जा बजा इनको कत्ल कराया और इस तरह इन जंदीकों के पीछे पड़कर उनकी बेखकनी करके ही छोड़ी। महदी के कारहाय नुमाया में जंदीकों के इस्तेहसाल भी खसूसियत से काबिल तज़किरा है। इसी साल महदी ने मस्जिद हराम में तोसी की और इर्द गिर्द के मकानात खरीद कर मस्जिद के अहाता में शामिल कर दिए। खलीफा महदी ने 22 मुहर्रम सन 169 हिजरी को वफ़ात पाई। इसके बाद खलीफा हादी बिन महदी का हम जिक्र करते हैं। हादी बिन महदी बिन मंसूर 147 हिजरी में बमकाम रे खैरजान के बतन से पैदा हुआ। खैरजान बर्बर की रहने वाली एक परस्तार थी जो महदी की ममलूका थी। जब उसके पेट से हादी और हारून पैदा हुए तो महदी ने इसको आज़ाद करके उसके साथ 159 हिजरी में निकाह कर लिया। खलीफा हादी की तख्त नशीनी के बाद हुसैन बिन अली बिन हसन मुसल्लस बिन हसन मुसन्ना बिन अली बिन अबी तालिब और हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन और उनके चचा याहिया बिन अब्दुल्ला बिन हसन और दूसरे आले अबी तालिब ने मिलकर हुकूमत अब्बासिया के ख़िलाफ़ खरूज की साजिश की और ये बात इकरार पाई कि 159 हिजरी के मौसम हज में खरूज करना चाहिए, मगर अयाम हज से पहले ही मदीना के आमिल उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला से उन लोगों की कुछ अनबन हो गई और उन्होंने खरूज करके आमले मदीना के मकान का मुहासरा करके हुसैन बिन अली बिन हुसैन मुसल्लस के हाथ पर बैत करनी शुरू कर दी और अहले मदीना इस बैत में शामिल होने लगे। इसी असना में खालिद यजीद 200 आदमियों के जमीयत से आन पहुंचा और दूसरी जानिब से उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी मुहासरे से निकल कर और एक जमात को हमराह लेकर मस्जिद की तरफ जहाँ हुसैन बिन अली के हाथ पर बैत हो रही थी आन पहुँचा। जो लोग मस्जिद में मौजूद थे उन्होंने मुकाबला किया। इस लड़ाई में खालिद यजीदी याहिया और अदरीस पिसरान अब्दुल्ला बिन हसन के हाथ से मारा गया। उसके मारे जाते ही सबको शिकस्त हुई और हुसैन बिन अली की जमात ने बैतुल माल का दरवाज़ा तोड़कर सरकारी ख़जाने को लूट लिया और अगले दिन बनु अब्बास के हामियों ने जमा होकर फिर मुकाबला किया और कई रोज़ तक मदीना में लड़ाई का ये सिलसिला जारी रहा। आखिर हुसैन बिन अली ने सबको खारिज करके मदीना पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया। 21 रोज़ तक मदीना में क़याम करके मक्का की जानिब कूच किया। मक्का मुकरमा में पहुँच कर मनादी करा दी कि जो ग़ुलाम हमारे पास आएगा हम उसको आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर ग़ुलामों का एक गिरोह हुसैन बिन अली के गिर्द फराहम हो गया। इसी साल सुलेमान बिन मंसूर, मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अली, अब्बास बिन मोहम्मद बिन अली, मूसा और इस्माइल पिसरान ईसा बिन मूसा वगैरह अब्बासिया ख़ानदान के चंद अहम आदमी हज के लिए आए। इन लोगों के रवाना होने के बाद हादी के पास हुसैन बिन अली के खरूज की खबर पहुंची। हादी ने फ़ौरन मोहम्मद बिन सुलेमान को एक ख़त लिखा कि तुम अपने तमाम हमराहियों को लेकर हुसैन बिन अली के मुकाबले पर पहुँचो। मोहम्मद बिन सुलेमान अपने साथ कुछ फ़ौज भी लाया था। मोहम्मद बिन सुलेमान ने मकाम ज़ी तवा में सबको फराहम करके लश्कर को बाकायदा मुरतब किया और मक्का मुकरमा में पहुंचकर उम्रा किया। वहाँ मुख्तलिफ सूबों और मुल्कों से जो सरदारान अब्बासिया हज के लिए आए थे वो सब मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ शामिल हो गए। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई हुई और बहुत से आदमी मारे गए। आखिर हुसैन बिन अली को शिकस्त हुई और उनके हमराही फरार हुए। थोड़ी देर के बाद एक शख्स हुसैन बिन अली का सर लेकर आया। उनके हमराहियों के करीबन 100 सर भी साथ जमा किए गए। उन्हीं में सुलेमान बरादर मोहम्मद महदी का सर भी था। अजीमत याफ्ता लोग मैदान से भाग कर हज्जाज में शामिल हो गए। इधर मोहम्मद बिन सुलेमान ने अमान की मनादी करवा दी। हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमान की मनादी के बाद गिरफ्तार हुआ और इसको ईसा बिन मूसा ने कत्ल कर दिया। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस पर इजहार नाराज़गी किया और हादी को ये जब बात मालूम हुई तो मूसा बिन ईसा के माल और असबाब को जब्त कर लिया गया। इस लड़ाई में इदरीस बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब बरादर मोहम्मद महदी भी बच कर निकल गया। वो वहाँ से फ़रार होकर मिस्र पहुँचा और वहाँ साहल बिन मंसूर का आज़ाद करदा गुलाम वाज़ेह महकमा डाक का अफसर था। इसको आले अबी तालिब के साथ हमदर्दी थी। उसने इदरीस को तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार करवा कर बिलाद मगरिब की जानिब रवाना किया। वहाँ इदरीस शहर दलीला मज़ाफ़ात तंजा में पहुँचा और बर्बरियों को दावत देनी शुरू की। इसकी औलाद का हाल आइंदा हम किसी और किस्त में बयान करेंगे। चंद रोज़ के बाद खलीफा हादी को इसकी बात की इतला हुई कि वाज़े ने इदरीस को मगरिब की जानिब भगा दिया है। चुनांचे हादी ने वाज़े और इसके हमराहियों को गिरफ़्तार करवा कर कत्ल करवा दिया।
ہادی نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی یہ کوشش شروع کی کہ اپنے بھائی ہارون کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائیں۔ یحییٰ بن خالد بن برمک ہارون الرشید کا تعلیق اور مدار المہام تھا۔ اس نے خلیفہ ہادی کو سمجھانے اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ یحییٰ اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ہادی کو اس ارادے سے باز رکھ سکا، لیکن ہادی کے دوسرے مصاحب اس کو بار بار اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ ہارون کو معزول کر کے اپنے بیٹے جعفر کو ولی عہد بنائے۔ یحییٰ نے ہادی کو سمجھایا کہ آپ کا بیٹا جعفر ابھی نابالغ ہے، اگر آپ فوت ہو جائیں تو امرائے سلطنت اس چھوٹے بچے کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہ کریں گے اور فسادات پیدا ہو جائیں گے۔ ہارون کو آپ کے باپ مہدی نے آپ کی بعد ولی عہد مقرر کیا ہے۔ آپ ہارون کے بعد جعفر کو ولی عہد بنا دیں تو پھر کوئی اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے گا۔ آپ کی زندگی میں جعفر جس وقت بالغ ہو جائے گا اور اپنی قابلیت کا اظہار کر دے گا تو میں ہارون کو اس بات پر رضامند کر دوں گا کہ وہ اپنے حق ولی عہدی سے جعفر کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ اس بات سے ہادی کی تشفی ہو گئی، مگر امرائے سلطنت جو ہارون کے مخالف تھے ہادی کو بار بار آمادہ کرتے رہے۔ آخر ہارون پر تشدد کیا گیا۔ یحییٰ نے اس ارادے سے مطلع ہو کر ہارون کو مشورہ دیا کہ وہ شکار کے بہانے کہیں دور چلا جائے اور ہادی سے دور دور رہے۔ اس کے بعد جلد ہی ہادی کا انتقال ہو گیا۔